الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي وأصحابك يا سيدي يا حاتم النبيين واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، خرابی موسم کے باعث یقیناً آپ حضرات کو تکلیف ہوئی ہے۔ دعا ہے دور و نزدیک سے آپ جتنے اہل محبت اس بزم محبت میں تشریف فرما ہوئے، رب ذوالجلال آپ سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں عطا فرمائے۔ صدر مجلس رئیس التحریر مالک التقریر محسن اہل سنت محقق اہل سنت حضرت مناظر اسلام علامہ مولانا محمد کاشف اقبال مدنی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں۔ رب ذوالجلال آپ کے ایمان میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، عزت میں، رزق میں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ مجھ سے قبل مناظر اسلام برادر محتشم علامہ راشد محمود رضوی صاحب بیان فرما رہے تھے۔ رات کی نشست بھی ہونی ہے، ساتھیوں کی ڈیمانڈ تھی کہ میں رات کی نشست کے لیے وقت دوں، لیکن رات کو میں فارغ نہیں ہوں، اس لیے میں نے ساتھیوں کو گزارش کیا کہ میں دن کا ٹائم دے سکتا ہوں۔ پہلا گلہ میرا ساتھیوں سے، نجیب صاحب کون ہے؟ اچھا ادھر آئے ہی نہیں۔ اچھا ان کا نام نجیب ہے، شکر ہے پہلا دس ہے نے۔ تو ماشاءاللہ آپ ہمیشہ اہل سنت کمزوریاں کرتے ہیں۔ میں نے رات کو کافی ان سے طویل گفتگو کی اور میں نے یہی عرض کیا کہ آپ نے اتنے بندے اکٹھے کر لیے ہیں، ایک بندہ تسلی سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا۔ اب علامہ کاشف اقبال مدنی صاحب جیسے علماء تشریف فرما ہیں، یہ ڈجکوٹ سے تشریف لائے، اتنی دور سے تشریف لائے، اور علامہ راشد محمود رضوی صاحب لاہور سے تشریف لائے، قبلہ علامہ مفتی مناظر اسلام مفتی محمد جمیل صاحب وہ تشریف فرما ہیں۔ رات کو مناظر اسلام علامہ قبلہ یوسف رضوی صاحب المعروف ٹوکے والی سرکار ان دیوبندیاں نو ہک ٹوکا گن کے بہ گیا۔ یقین میں آخا جھلی دیو تساں دوجیاں نو چیلنج کرن دیو، یہ جڑا گینگ تیار ہوندا پیا یہ تواڈے نال اے جا ریپ ہونا، تواڈے کول میڈیکل رپورٹ بھی نہیں بننی، یہ جڑی چین بندی پئی ہے، تو بندے دے پتر بنو، بڑھ کر نہ ماریاں کرو۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے، یہ جو تقریر کر کے گئے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے؟ کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جو موضوع انہوں نے مجھے دیا منوان وہی موضوع انہوں نے علامہ راشد صاحب کو بھی دے دیا۔ اب جتنے حوالہ جات وہ پیش کر رہے تھے وہی سارے حوالہ جات میں نے کوٹ کرنے۔ اب جو میں نے ان سے سن لیا ہے اس کو میں ٹچ نہیں کروں گا، اس سے ریلیٹڈ کوئی بات جو انہوں نے نہیں کی وہ میں کر دوں گا، اور میں کوشش یہ کروں گا، بڑی لمبی چوڑی تفصیل تھی میرے ذہن میں، لیکن میں صرف ان چیزوں کو ٹچ کروں گا جہاں پہ فیض الرحمان بنت عبد الرحمان جی عبد الرحمان صاحب کی صاحبزادی فیض الرحمان صاحب نے میرا نام لے کے اور ابو ایوب قادری
چلو میں یوں کہہ لیتا ہوں علامہ ابو ایوب قادری، کیونکہ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ دیکھیں میں سیالوی صاحب کا نام کتنے ادب سے لے رہا ہوں، علامہ محمد غفران محمود سیالوی، پتہ نہیں اللہ نے اس کو کس طرح توفیق دے دی اتنی عزت سے نام لینے کے لیے، تو میں بھی اسے علامہ کہہ دیتا ہوں، کیونکہ علامہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں بھی اسے علامہ کہہ دیتا ہوں، علامہ ابو ایوب صاحب، کیونکہ علامہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے، مولانا نہیں کہتا۔ تو سامعین عزیز، انہوں نے جو نام لے کے مجھے ٹارگٹ کیا، میں صرف ان چیزوں کو فوکس کروں گا اور اسی سے ریلیٹڈ بات عرض کروں گا، دائیں بائیں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، اچھا پنجابی یہ ہوں دوجا مزہ لین والی گل ہے۔ پہلی گل یہ کہ اس کانفرنس دے انعقاد دا سبب کے بنیا جیڑی کہ انہوں نے منعقد کی ہے، اس دا سبب یہ سی کہ رمضان شریف میں 2 اتھا خطابات کیتے۔ اچھا میں اگر کوئی دیوبندی بیٹھا تو میں کھلے دل نال انہوں گزارش کرساں کہ تساں سی ڈی پلیئر لے آؤ، تو انہوں اتھے کسی نو اجازت ہی نہیں کہ تو ہاتھ لا لگے، تو ان کھلی اجازت دینا۔ انہوں نے میرے یہ دونوں خطاب میرے پاس موجود ہیں، ان دونوں خطابات کو سامنے رکھ کے انہوں نے کہا ہے کہ سیالوی نے دیوبندی علماء کو کافر کہا ہے اور علماء دیوبند کو گالیاں دی ہیں۔ اگر ان 2 سیڈیوں میں یہ ثابت ہو جائے کہ میں نے دیوبندیوں کو کافر کہا ہے، میں نے یہ کہا کہ دیوبندی کافر ہیں، یا میں نے دیوبندیوں کو گالی دی ہو، تو جناب میں ان کا مجرم، کافر ہیں یا نہیں ہیں یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان 2 تقریروں میں سیالوی چیلنج کر رہا ہے، اگر وہ یہ لفظ مجھے دکھا دیں، چلو وہ کہہ سکتے ہیں جی سیالوی صاحب نے اس سے وہ لفظ نکال دیے ہوں گے، تو ان کے پاس تو ریکارڈنگ ہے نا، تو وہ اپنی ریکارڈنگ لے آئیں، یہ لفظ دکھا دیں کہ میں نے کہا ہو کہ دیوبندی کافر ہیں یا دیوبندی علماء کافر ہیں یا ان کو گالیاں دی ہوں، میں ان کا مجرم ہوں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں تقریروں میں ایک بات جو ہے وہ بین تھی دونوں طرف۔ میری عادت ہے کہ جب بھی میں خطاب کرتا ہوں، دانستہ موضوع کوئی بھی ہو، میں ضرور ٹچ دیتا ہوں حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے، جو خارجیت اور رافضیت سنیوں میں گھسی جا رہی ہے دائیں بائیں سے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے میں دانستہ یہ جملے بولتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو آسمان میں بٹھایا، آل بیت غائب کر دیے، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آل بیت کو آسمان میں بٹھایا، صحابہ غائب کر دیے ہیں۔ تو جو صرف صحابہ کی تعریف کر کے خوش ہو، آل بیت کی بات سن کے طبیعت میں مروڑ پیدا ہو، وہ بھی اندر سے کافر ہے۔ جو یہاں لفظ دیوبندی میں نے استعمال نہیں کیا، میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کو آسمان میں بٹھایا، آل بیت غائب کر دیے۔ جو آل بیت کی بات سن کے خوش ہو اور صحابہ کی بات سن کے طبیعت میں مروڑ پیدا ہو، وہ بھی اندر کا کافر ہے۔ اور جو جناب والا اہل بیت کی بات کر کے خوش ہو اور صحابہ کی بات سن کے طبیعت میں مروڑ پیدا ہو، وہ بھی اندر سے کافر ہے۔ سچا سچا مومن وہ ہے جو صحابہ کی بات سنے تب بھی سبحان اللہ، اہل بیت کی بات سنے تب بھی سبحان اللہ۔ یہ میرے لفظ تھے، یہ میرے الفاظ تھے، اور شاید وہ بھول گئے ہیں میں نے اتنی دیانتداری کے ساتھ اپنے پیروں کو رگڑا لگایا ہے۔ آپ گواہ ہیں، اسی تقریر میں نے کہا کچھ ہمارے پیر بھی ایسے ہیں جن میں رافضیت و خارجیت گھسی جا رہی ہے۔ میں نے کہا وہ یہ لفظ میری اس تقریر میں موجود ہیں، جو ہمارا پیر، نعت خان، کوئی وائز خطیب جس میں یہ بیماری پائی جائے، سنیو تم بھی اسے جوتے مارا کرو۔ یہ میرے لفظ تقریر میں۔ یار میں نے تو دیانتداری سے نہ اپنوں کو معاف کیا ہے اور تمہاری نام نہیں لیا، صرف تمہاری عادت خبیثہ کی بات کی تھی جی، تمہارے جناب والا اخلاق رذیلہ کی بات کی تھی۔ تو تم اتنے مشتعل کیوں ہو گئے ہو کہ تم نے اتنا سخت ری ایکشن دیا ہے؟ تو ان تقریروں میں نے انہیں کافر نہیں کہا۔ غصہ یار مجھ پہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے تو کافر کہا ہی نہیں، تمہیں تو عرب کے علماء نے کافر کہا ہے۔ دیکھیں نا، بات ایمانداری کی ہے، میں نے ان کو کافر نہیں کہا ان دونوں تقریروں میں۔
ہاں ان کو اگر کافر کہا ہے تو قاسم نانوتوی نے جو لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آتا، یہ تعزیر الناس میرے پاس موجود ہے. میں بالکل عبارات کی طرف نہیں جاؤں گا، تبصرہ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ موضوع قبلہ مدنی صاحب کا ہے. صرف اتنا عرض کروں گا کہ عرب کے علماء نے اس پہ کفر کا فتویٰ دیا. تمہارے اشرف علی تھانوی نے نبی پاک کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دی، اس پہ عرب کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے. تمہارے رشید احمد گنگوئی پہ عرب کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے. تمہارے خلیل احمد امبیٹوی پہ عرب کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے. یار میں نے تو کوئی فتویٰ نہیں دیا تھا، تو پھر مجھ پہ اتنا کیوں مشتعل ہو رہے ہیں؟ جنہوں نے کفر کے فتوے دیے ہیں ادھر تم کیوں چپ ہو؟ اور اگلی بات، خود تسلیم کر گیا اپنی سی ڈی میں، اور علامہ صاحب بھی یہ بات کہہ گئے، اس کی سی ڈی میں ساتھ لائے ہوں، لاؤ سی ڈی پلیئر، میں اس کی سی ڈی کی جناب تمہیں دکھاتا ہوں. اس نے خود کہا ہاں عرب کے علماء نے ہم پہ فتویٰ لگایا ہے. جملہ سننا، اگر دل کو لگے جملہ تو دل والی سبحان اللہ کہنی ہے. کہتے اعلی حضرت کا چہرہ دیکھ کے، چہرہ مورا دیکھ کے انہوں نے فتویٰ دیا تھا. تو میں نے کہا پھر مان لے کہ عرب کے علماء چہرہ دیکھ کے یقین کر گئے تھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. ٹائم کو نہیں للکارا. تو سامع نزیر سے ہم توجہ فرمائیے، اس کا مطلب ہے تم اپنی زبان سے مان گئے ہو کہ عرب کے علماء بھی اعلی حضرت کا چہرہ دیکھ کے فتویٰ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اعلی حضرت کے چہرے کو دیکھ کے انہوں نے تصدیق کر دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا نہیں. اب تیسری بات یہ کہ بھائی مسئلے کی نوعیت دیکھ کے فتویٰ دیا جاتا ہے، چہرے دیکھ کے فتوے نہیں دیے جاتے. اور چوتھی بات، بھائی توجہ ہے آپ کی، آج اگر ہم کہیں کہ قبضہ کر لیا جی انہوں نے، کہتے ہیں اللہ اپنے گھر چ غلط بندے نو وڑن دیندا. میں آخیا او بھی عرب کے علماء تھے جنہوں نے آپ کو کفر کے فتوے دیے تھے. کہا جی، تو میں آخیا جب او جھوٹے سن تے اللہ کیوں وڑن دیتے آئے؟ بات سمجھ نہیں آئی ہے، بات سمجھ نہیں آئی آپ کو. کہتے ہیں جی اللہ غلط بندوں کو اپنے گھر میں کیسے گھسنے دیتا ہے. میں نے کہا یہ بات تم تسلیم کر گئے ہو کہ انہوں نے کفر کے فتوے دیے تھے تو وہ گھسے ہوئے تھے. اب دو جہتیں ہیں، یا تو انہیں صحیح مانو تو فتویٰ بھی صحیح، اگر مانتے ہو غلط تو پھر ہماری بات صحیح کہ اگر کل غلط گھس سکتے تھے تو آج بھی غلط گھس سکتے ہیں. اور پانچویں بات وہ کہ ابو ایوب قادری، میں بھول گیا ہوں، علامہ ابو ایوب قادری اگر دوجی بار جم کے بھی آ بڑے اس گل کا جواب نہیں دے سکتا تو میں گل پنجویں او کرن لگا جدا مول انشاءاللہ پیسو او میں گل اے کرن لگا. آخدین جی او جناب بعد خلیل احمد امبیٹوی صاحب المحند علی المفند لکھ کے بھیجی آئی تے اس دی انہیں تصدیق کی آئی تے میں یہ جواب تے ہو سکتا بھئی انہوں نے بھی جبے کو بے ویک کے انہیں تصدیق کر دیتی ہوئے جو ساڑھے اعلی حضرت جبے کو بے تو انہوں نے بھی جبے کو بے ویک کے یہ تے گل اس طرح بھی الزامی طور جواب ہو سکتا. لیکن اگلی گل، ہمارے اعلی حضرت نے عرب کے علماء کو تمہاری کفری بات رکھ کے بھیجی اور 35 سے زائد علماء نے کفر کا فتویٰ دیا. پانچویں بات کرنے لگا ہوں، سنیو، اپنے عقیدے پہ فخر کرو گے، بریلوی ہونے پہ فخر کرو گے، امام احمد رضا کو اپنا امام ماننے پہ فخر کرو گے. امام کے ہوتے ہوئے قاسم نانوتوی تھا، رشید احمد گنگوئی تھا، جنابے والا ان کا خلیل احمد امبیٹوی تھا، رشید گنگوئی بھی تھا، اشرف علی تھانوی بھی تھا. جب تم نے المحند علی المفند لکھ کے ان کو بھیجی تو مجھے بتاؤ کوئی ایک عبارت بھی اعلی حضرت کی تمہیں گستاخانہ نہیں ملی جس پہ تم فتویٰ لے لیتے؟ سمجھ نہیں آئی، بات سمجھ نہیں آئی آپ کو. اتنے فنیجر قسم دے مولوی موجود سن تواڈے، کوئی اعلی حضرت دی کوئی ایک عبارت بھی کوئی نہیں تواڈے کول.
جس تے عرب دے علماء کل کفر دا فتوی لے لوا. بات اب بھی سمجھ نہیں آئی. کوئی ایک عبارت کہتا ہے جی ہم عاشق رسول ہیں. میں آخیا تساں جتنے کا عاشق رسول ہو نا، اگر تساں عاشق رسول ہو تو بد گستاخ رسول دی تعریف ڈھونڈنے واسطے آج تک کوئی لغت بنی کوئی ہے جی. ہوں توجہ کرنا، میں نے کہا تم اپنے منہ سے عاشق رسول ہو، ہم تمہارے منہ سے عاشق رسول ہیں. بات سمجھ نہیں آئی ہے یار. تم اپنے منہ سے عاشق رسول ہو، ہم تمہارے منہ سے عاشق رسول ہیں. کہا جی کیسے؟ یہ جناب جنگ اخبار کا کالم روزنامہ 3 اکتوبر 1990 روزنامہ جنگ لاہور، اور یہ مضمون جناب والا کالم لکھا ہے مولانا کوثر نیازی دیوبندی تھا، جماعت اسلامی کا مودودی کا رائٹ ہینڈ تھا. وہ لکھتا ہے اس میں کہ میں نے صحیح بخاری شریف کا درس جو ہے مشہور دیوبندی شیخ الحدیث ادریس کاندلوی سے لیا. وہ کبھی کبھی کہتے تھے کوثر نیازی یہ جڑا احمد رضا ہے نا، اس دی بخشش تے صرف اس تے ہوئے سی جڑے اس اساڑے تے کفر دے فتوی لائے. لفظ نہ ہو سیالوی ذمہ دار ہے ابو ایوب. اوئے بھول گیا یار، علامہ ایوب. اگر یہ لفظ نہ ہو میں مجرم، تمہارا دیوبندی مفسر ادریس کاندلوی وہ کہتے ہیں اعلی حضرت کی بخشش تو صرف ان فتووں پہ ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گی؟ آخے جی اللہ فرماوے گا کہ احمد رضا تمہیں ہمارے رسول سے اتنی محبت تھی. آئے 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 اتنے وڈے علماء نو بھی رگڑ دیتا ہی اسی وقت. اور اگلی گل کہتے ہیں میں نے درس حدیث مفتی شفیع دیوبندی جو اشرف علی تھانوی کا خلیفہ تھا اس سے بھی لیا. وہ بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مفتی شفیع دیوبندی کوثر نیازی نے ان کو بھی درس حدیث لیا. کہتے ہیں ایک دن انہوں نے کہا کہ جب احمد رضا دنیا سے چلے، اشرف علی تھانوی ہمارے استاد صاحب کو پتا چلا وہ حدیث کا درس دے رہے تھے، جو ہی پتا چلا احمد رضا دنیا سے گزر گئے، دعائے مغفرت آکھو. کیوں آکھو؟ آخے جی انہیں تو تواڈے تے اشرف علی تھانوی صاحب تواڈے تے فتوی لایا شاگرد. آخیا انہاں آخیا اللہ تعالی ہائے ہائے اللہ تعالی فرمایا یہی تو مزے کی بات ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئی. کہتا ہے احمد رضا عشق رسول کی اس منزل پہ تھا، اگر وہ ہم پہ کفر کا فتویٰ نہ لگاتا خود کافر ہو جاتا. ہاں ایک گلے بھی سنی منجو او بنت عبد الرحمن او آخ دیے ہاں وہ یار پتہ نہیں آخ دا کہ آخ دیے او آخ دیے اعلی حضرت نے کون سا سلام پہ کتاب لکھی؟ ہمارے اشرف علی تھانوی صاحب نے تو زاد السعید لکھی. میں کہ کتنے کھوتے چاہ کے ٹر دین اس میں زاد السعید کتنی کتاب ہے، کتنا سارا 70 صفحے بھی نہیں بن دے. میں کہ کملیا اسے اپنے ابے دی گل چ پڑھ. اے آخدا کہ سارا اردو نعتیہ کلام میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں فقط مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اے توجہ کرنا. اچھا کتنا بڑا ظلم ہے یار، خدا دی قسم کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ دتا مرحوم کے ایصال ثواب کی محفل تھی، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آخر پہ اعلان ہوا حلوہ کھا کے بجائے. کوئی تو سنے؟ ہاں کوئی نہیں سنے. یہ میرے پاس سی ڈی موجود ہے. آخر پہ اعلان ہوا آپ کے لیے حلوہ شریف تیار ہے، کھا کے جانا. تو ایسے حرام خور تے نامراد کہ جن انہاں دے جہنم میں پیٹ بھرے، جن انہاں دی مولوی دی جیباں بھریاں، ان غریباں اپنے پیو پتر واسطے ایصال ثواب دی محفل کرائے. جن انہاں دی مولوی دی جیباں بھریاں، ان غریباں اپنے پیو پتر واسطے ایصال ثواب دی محفل کرائی.
اس پوری تقریر چیلنج کردہ سیالوی اس غریب واسطے دعا بھی نہ منگی. گل سمجھ کوئی نہیں ہے. اس کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا آخر میں کہ اللہ دتا مرحوم کی اللہ مغفرت فرمائے. ہوں اگلی گل ڈاڈی نہ کریں منہ چائی بھی رک دی نہیں پر کیا کرا مجبوری ہے. تو بھائی میرے ابو ایوب نے آخر میں دعا کروائی, اسی سی ڈی میں موجود ہے. اس انج بھی نہیں چاہیا بے اللہ دتا مرحوم دی مغفرت ہوئے, کیونکہ ان نال جڑا احسان کرے نا اس نال بے وفائی کر دیں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر ماں, اور تم پر میرے آقا 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 آقا. اتنے تو ایک بار سائیاں دی روٹی کھا دیے تو دعا نہیں کی تھی ظالمو, سویرے شام حضور دا صدقہ پہ کھاندے ہو. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو, تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو, کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا. یہ نبی کے احسان کا بدلہ ہے ظالمو. اتنے اسے مسجد ثابت ہو گیا بھئی جنہوں دے گھروں ظالموں روٹی کھا دی انہوں واسطے تو مغفرت بھی نہیں چاہی. اچھا ہم کریں تیجے کل 40 میں حرام, اور مولوی بڑی چٹک حدیث بڑی کل بدعت دلالہ و دلالت فی النار بنت عبد الرحمن. یہ پوری سی ڈی ویکھو, احتیاط رکھی رکھا. کوئی تو توجہ نہیں کی تھی, سی ڈی ویکھی نہیں. پتہ نہیں اس غریب نو ادھر کی آئی, ادھر پیڑ تو ہاتھ رکھے ہوا, میرا خیال ہے حلوہ شریف پہلا کھا بیٹھا ہے. کل بدعت دلالہ و دلالت فی النار. اس نو ٹھوکیا کیڑے پاس ہے؟ تو میں اس نو تھوڑا ٹچ کراں. میں آکھیا اللہ دتا مرحوم کے اصال ثواب کی محفل, آخر میں حلوہ شریف تیار. کیا میرے نبی نے یہ کام کیا ہے؟ صحابہ نے یہ کام کیا ہے؟ کل بدعت دلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. وکلہم فی النار ودلالۃ فی النار. تے جناب والا حال گمراہی جہنم وچ کھڑ دیے تے ہر گمراہ جہنم وچ ونجن والا. ادا مطلب جتنے حلوہ کھادا ان دے جہنمی ہون تے شک کی کوئی نہیں رہا. گل سمجھ آئیے کوئی نہیں. ہائے ہائے ہائے. ہن اگلی گل سنیو. اعتراض کرتا ہے ہاں اس کلو بدعت دلالہ نو فٹ کتے کیتا. دیکھیں جناب, یہ نماز کے ساتھ ذکر کرتے ہیں یہ بدعت ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کیا مفتی راشد صاحب نے اس کو ٹچ کیا؟ نہیں کیا. بس آپ بتاتے جائیں, جو ٹچ انہوں نے کیا میں وہ نہیں کروں گا. میں ایک کتاب تو اس واسطے نال لیا سا بھی میں پتہ لگی بھائی آئے بیٹھے, میں آئے بیٹھے تو خدا کو اور منگ دے کے یہاں سا. یہ جناب والا بخاری شریف کا صفحہ 116, اگر کوئی دیوبندی بیٹھا ہے تو بسم اللہ آ جائے. یہ میرے سامنے جناب بخاری شریف موجود ہے, اور بخاری شریف کی پہلی جلد ہے, صفحہ 116 ہے. اس صفحہ 116 پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبۃ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانین کہ اے نماز تو بعد بلند آواز نال ذکر کرنا کان علی عہد النبی, یہ تو حضور کے زمانے سے تھا. اور یہی چیز میرے پاس مسلم شریف کی پہلی جلد صفحہ 217 اس پہ بھی موجود ہے. میں تن دس کلو بدعت دلالہ کے ہوندی ہے. میں کہ اے ویکھ اپنی ذلالت ویکھ, کان علی عہد النبی, نماز کے ساتھ کلمہ پڑھنا حضور کے زمانے سے شروع ہے.
اب کلو بدعت دلالہ کو ڈسکس کر بھائی، نماز کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا یہ دور رسالت سے ہے، تو مطلب واضح کہ نماز کے ساتھ ذکر کرنا بدعت نہیں، ذکر سے روکنا بدعت ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور نال حوالہ دیتا جی گولڑے شریف نہیں ہوندا ذکر، سیال شریف نہیں ہوندا جی ذکر۔ میں کہ یہ ساری سچائی دی دلیل ہے کہ اسا فرض واجب سمجھ دے کو نا جی۔ امام ابن حجر مکی نے یہ تو لکھیا نا فیہ دلیل علی جواز الجہر بالذکر عقب الصلاۃ، کہ نماز تو بعد بلند آواز نال ذکر کرنا اے جناب والا جائز ہے۔ میں کہ جواز دی دلیل، جواز کی دلیل ہم نے پیش کی ہے، عدم جواز کی دلیل تیرے ذمے ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ نال جناب حدیث پڑھی جی مسلم شریف میں، ہاں ادا جی اذان کے ساتھ درود و سلام نہیں ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ ابو ایوب اس تو اگلا دھرک ماریا، علامہ ابو ایوب صاحب اس تو اگلا دھرک ماریا کہ یہ کہتے ہیں ہم مائی کو چیک کرنے کے لیے مائی کی نبض چیک کرتے ہیں۔ تو میں اگلا جملہ بولتا، میں کہ علامہ راشد صاحب نے ادھا جملہ بولیا، پورا سیالوی کو سن، ہم سلام پڑھتے ہیں تاکہ سپیکر کی نبض بھی چیک ہو جائے، دیوبندیوں کی قبض بھی چیک ہو جائے۔ سمجھائیے؟ کون پہلا کیا بندے دے پتر بنو چھیڑو نہیں، اگے 11 فیارہ بھگت بیٹھا۔ توجہ کرنا، اگر اپنے باپ کا بیٹا ہے، اگر حرام کا نہیں ہے حلال کا ہے، تو یہ ہے مسلم شریف میرے ہاتھ میں، اور اس مسلم شریف کی جناب والا صفحہ 116 صفحہ 116 پہ سوری صفحہ 217 سوری نہیں یار صفحہ 166 ہاں صفحہ بالکل ہاں یہی ہے صفحہ 166 صفحہ 166 پہ جناب والا حدیث پاک موجود، آقا کریم نے فرمایا اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جس وقت مؤذن اذان دے کلمات اذان دہراتے جاؤ، جب اذان ہوئے پوری ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ یہ مسلم شریف ہے، مسلم شریف صفحہ 166 ہیں تو، اور یہ تو ہے اذان کے بعد۔ اب آؤ اذان سے پہلے، اور فتاوی فریدیہ کدھر گیا ہوا انہاں دا جی، ہاں اذان سے پہلے درود و سلام۔ ایدہ کیمرہ مارو سنگیا، یہ ہے فتاوی فریدیہ، اور اتنے لکھے کہ محدث کبیر فقیہ العصر مفتی اعظم عارف باللہ باللہ عارف باللہ مفتی محمد فرید جامعہ دارالعلوم اکوڑا خٹک۔ یار اکوڑا خٹک کا اتنا بڑا مفتی جس کے نام کے ساتھ محدث کبیر بھی، فقیہ العصر بھی، مفتی اعظم بھی، عارف باللہ بھی، او بلے اور کے آخدین۔ ذرا صفحہ 312، اگر کوئی دیوبندی بیٹھا ہے دعوت پیش کرتا ہوں، آؤ سٹیج پہ، کسی سنی کو کوئی اجازت نہیں ہوگی، خدا کی قسم آپ کو کوئی ٹیڑھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے گا۔ اپنی زبان اپنے آنکھوں سے یہ عبارت پڑھ لو تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھنا کیسا ہے۔ کہتے ہیں اذان سے پہلے یا اذان کے بعد درود شریف کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ بڑی ڈھیلی سبحان اللہ۔ میں کہ یہ تو تمہارا مفتی اعظم ہے، یہ تمہارا جناب والا وہ مفتی کبیر اور پتہ نہیں صغیر کبیر کیا کہتے رہے ہیں، تو بھائی یہ تو تمہارا بلہ ہے۔ یہ بلہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اذان سے پہلے بھی درود پڑھنے میں حرج نہیں، اذان کے بعد بھی درود پڑھنے میں حرج نہیں ہونا۔ کل بدعت دلالہ و دلالۃ فی النار، ہون دس اے جہنمی یا جنتی، یہ فیصلہ تم پہ۔ اب جناب والا اذان کے ساتھ درود و سلام بھی ہو گیا، ہوں اگے چلو۔ ایک اعتراض میرا نام لے کے ٹارگٹ کیا گیا، کیا کہ جناب سیالوی صاحب نے جو ہے نا بڑی زیادتی کی ہے۔ علامہ ایوب صاحب فرماتے ہیں
کہ غفران سیالوی صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے. کیا زیادتی کی ہے؟ کہ جناب خیانت کی ہے. کیا خیانت کی ہے؟ کہ جناب انہوں نے کہا کہ یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، اور دلیل یہ دی ہے کہ جناب رشید احمد گنگوئی صاحب نے کہا کہ صحیح روایت جناب والا صحیح روایات سے ذکر حسین کرنا یہ محرم میں تشبہ بالروافض کی وجہ سے حرام ہے، یعنی شیعوں سے تشبیہ ہو جاتی ہے، کیونکہ شیعہ بھی ذکر حسین کرتے ہیں تو جناب والا تشبیہ ہو جائے گی. تو کہتا ہے اتے تو لفظ محرم چھوڑ گیا. علامہ راشد صاحب نے یہ چیز بیان کی ہے، لیکن انہوں نے یہ چیز بیان نہیں کی ہے جو میں کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے بیان نہیں کی ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ محرم کا لفظ سیالوی چھوڑ گیا ہے، کہ انہوں نے محرم کی قید لگائی. یہ بات توجہ سے سننی، انہوں نے محرم کی قید لگائی تھی اشرف رشید احمد گنگوئی صاحب نے کہ محرم میں ذکر شہادت حسین چونکہ شیعہ کرتے ہیں اس لیے نہیں کرنا چاہیے. تو بھائی محرم کے علاوہ اگلا جملہ سننا، کہتا ہے محرم دی اگے پیچھے دی گل سیالوی اپنے کوڑ بنا لئیے، خود گھڑ لئی. انہوں نے صرف محرم کی بات کی تھی. میں نے کہا چلو تو فتویٰ دے دے کہ محرم کے آگے پیچھے شہادت ذکر حسین کا انعقاد کرنا صحیح ہے. سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ اگر میں لفظ محرم چھوڑ گیا ہوں تو لفظ محرم بیچ میں رکھ لے تو تم فتویٰ دے دو کہ محرم کے علاوہ ذکر شہادت حسین کرنا جائز ہے. ادو جناب والا 9 محرم جہاں اشرف سیالوی صاحب جمعہ پڑھاتے تھے نا، وہاں 9 محرم شب عاشور میرا خطاب تھا. تو جناب والا پرانی عیدگاہ جھنگ کے اندر، اور بڑے مزے کی بات ہے کہ ایک گلی میں اس نکر پہ حق نواز جھنگوی کا مرکز، درمیان میں پرانی عیدگاہ اور اس کے ساتھ قدیمی امام باڑہ، تینوں میں محفلیں جاری ہیں. اور جو میلاد پہ جھنڈیاں لگانے کو حرام کہتے ہیں نا، 9 محرم شب عاشور جناب والا شہدائے اسلام کانفرنس یہ منعقد کرتے ہیں جھنگ میں اپنے مدرسے میں، اور پوری گلی پورا مدرسہ سجاتا ہے. میں آنی شاید ہوں، حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں. اور وہ شہدائے اسلام کون ہے؟ حق نواز جھنگوی، اسار قاسمی، ضیاء القاسمی، جناب والا اعظم طارق صاحب. تو میں کہتا ہوں ان کی تم جناب والا کانفرنس سجاؤ تو ذکر شہادت حسین شہدائے کربلا کانفرنس سجاتی ہوئی تمہیں موت پڑتی ہے. اگر محرم میں تم کہتے ہو ناجائز ہے تو محرم کے آگے پیچھے کر لو. اگر میں نے یہ بات گھڑ لی اس پہ فتویٰ دے دو. اب اگلی بات اس نے کیا کی یہ بھی سن لو. کہتے ہیں علامہ غفران سیالوی صاحب آپ نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی، آپ کے ہی بزرگوں نے بھی یہی لکھا ہے جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. حوالہ دیا جناب والا جہان مفتی اعظم کا، یہ میرے ہاتھ میں جہان مفتی اعظم، اس کا حوالہ دیا، اور جناب والا صفحہ 206 کا حوالہ پیش کیا کہ جناب ان کے جو ہے نا اچھے میاں انہوں نے خود فتویٰ دیا ہے کہ جناب والا محرم میں نہیں کرنا چاہیے، شیعوں کا راستہ کھل جاتا ہے. میں نے کہا تم نے جھوٹ بولا. یہ ہے میرے پاس مفتی اعظم ہند کے دادا پیر، ان کی جناب والا جہان مفتی اعظم، اس کا صفحہ 206. میں نے کہا آدھا پڑھے، ذرا پورا پڑھ، تینوں انشاءاللہ 14 طبق تیرے روشن ہو جا سکتے. اب میں پورا پڑھ دوں، اجازت ہے؟ حضرت سید شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا اور مرشد سید شاہ آل رسول احمدی علیہ الرحمہ ماہ محرم الحرام میں شیعہ فرقے کی بدعتوں اور تعزیہ داری مرثیہ خوانی کے ارتکاب سے منع کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ایک روز میں نے اپنے مرشد حضور اچھے میاں کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے دلی میں اپنے استاد محترم مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو دیکھا کہ وہ محرم الحرام میں 10 دن حضرت حسنین کریمین کی شہادت کا بیان فرماتے ہیں، اور 10ویں دن صبح سے زوال تک شہادت کے فضائل بیان کرتے ہیں، کھانا بھی تقسیم کرتے ہیں. تو اچھے میاں نے کہا، سن کے کہا بہت اچھا، بہتر کرتے تھے. بات سمجھ آئیے؟ پہلی گل میں پوچھنا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اساڈا کہ انہاں دا؟ شاہ عبد المحدث دہلوی ان کے ہاں ہیں، ہم ان کی بے ادبی نہیں کرتے، لیکن یہ ان کے ہاں زیادہ معروف ہیں. تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی خود 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک ذکر شہادت حسین کرتے تھے. تو جناب والا وہ 10 دن کرتے تھے، اچھے میاں کہتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے تھے، بہتر کرتے تھے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اچھے میاں کی تو بات بعد میں ہوگی، پہلے تم اپنے اچھے میاں کی خبر لو نا. تمہارے جو اچھے میاں 10 دن کرتے رہے ہیں اس کے متعلق تمہارا فتویٰ کیا ہے؟ کیا فتاوی رشیدیہ کا فتویٰ یہاں آئے گا؟ فتاوی رشیدیہ میں کہتے ہیں حرام ہے،
یہاں شاہ عبد العزیز مدثر دہلوی 10 دن کرتے، اس پہ تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر آگے اچھے میاں کہتے ہیں اگر وہ مجھے ملتے، ان سے میری ملاقات ہوتی تو میں انہیں کہتا مختصر کر لیا کریں محرم میں، کیونکہ شیعہ بھی کرتے ہیں اس لیے محرم میں مختصر کر لیا کریں. منع نہیں کیا، حرام نہیں کہا، مختصر کرنے کی بات کی ہے. استحاکیہ جناب جو ہمارے رشید احمد گنگوئی صاحب نے لکھا ہے وہی تمہاروں نے لکھا ہے، ہماروں نے کہاں لکھا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں محرم میں مختصر کر لیں، محرم کے علاوہ آگے پیچھے جتنے مرضی پہ کرو. لیکن یہ کس صورت میں کہ 207 صفحہ پڑھ دیا تن سپ لڑتا، آگے بھی تو پڑھنا. فرماتے ہندوستان میں مسلمانوں کے 2 فرقے ہیں، کون سے؟ ایک سنی دوسرا شیعہ. اگلی گل سنو، کہا حسنین کریمین کے فضائل اور شہادت سے انکار نہیں، لہذا ان اطراف میں ان مواعظ کے اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں. البتہ جہاں خارجیوں کا غلبہ ہو وہاں یہ اہتمام ضروری ہے. یعنی دوسرے لفظ میں کہ جتھے وہابی دیوبندی ہومن اتھے پھر محرم دی قید نہیں. یہ تو اس بات کی وضاحت جو اس نے ہم پہ تہمت لگائی وہ اس کا جناب والا پتہ صاف ہو گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ تو مجھے کہتا ہے تشبہ کا تمہیں قانون آتا ہے. حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی سے تشبیہ کرتا ہے جس قوم کے ساتھ وہ اسی میں سے ہے. تو اعلی حضرت نے الزبدۃ الزکیہ میں لکھا ہے کہ جناب والا قبر کو سجدہ نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ یہودیوں سے مشابہت ہو جاتی ہے. میں نے کہا وہ اعلی حضرت نے بالکل لکھا، اور اعلی حضرت نے جو لکھا وہ کس تناظر میں لکھا؟ کیونکہ تو نے تو بخاری شریف پڑھی نہیں ہے نا. بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 177 گھر کھول لینا، تیرے پاس میری CD پہنچے گی. وہاں پہ حضور کا فرمان موجود ہے لعن اللہ الیہود واتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. حضور نے فرمایا اللہ یہودیوں پہ لعنت فرمائے، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا ہے. تو بھائی وہاں حدیث رسول موجود ہے، وہاں میرے نبی کا فرمان موجود ہے کہ قبروں پہ سجدہ کرنا یہودیوں کی علامت ہے. تو جو قبروں پہ سجدہ کرے گا یہودیوں سے تشبیہ ہو جائے گی. یہ زبدۃ الزکیہ کا یہاں حوالہ جچتا ہی نہیں ہے. ہاں حوالہ تب جچتا جب اعلی حضرت اب زبدۃ الزکیہ میں یہ فرماتے کہ محرم میں ذکر شہادت حسین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تشبہ بالروافض پایا جاتا ہے. پھر تو بات ٹھیک تھی. وہاں تو حدیث کے تناظر میں وہ بات کر رہے ہیں، یہ تمہیں مذہبی خیانت کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ پھر اعلی حضرت کی بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ بلا علامہ راشد صاحب نے جو بات کی ہے وہ بات نہیں کروں گا، اس سے اگلی بات کروں گا. انہوں نے تو کہا ہے نا کہ جناب والا اعلی حضرت نے فرمایا کہ اگر واقع کربلا شہادت امام حسین روایات موضوعہ کلمات ممنوعہ ونیت نامشروعہ سے خالی ہو تو بیان کرنا عین شہادت ہے. یہ اعلی حضرت نے بالکل لکھا. لیکن میں اس بات کو اس لیے جناب والا ضروری اس موقع پہ نہیں سمجھتا کہ اس نے محرم کی قید لگائی ہے. اس لیے میں اعلی حضرت کے فتاوی رضویہ سے ثابت کروں گا کہ محرم کے عشرے میں ذکر شہادت حسین کرنا کیسا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ اگلی بھی گئی؟ آئیے اعلی حضرت کا فتویٰ سن. اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ. اور بڑے مزے کی بات ہے جو فتویٰ پڑھنے لگا ہوں نا، یہ جو اب فتویٰ پڑھنے لگا ہوں اسی فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد کے صفحہ 503 پہ بھی ہے، صفحہ 522 پہ بھی ہے، صفحہ 523 پہ بھی ہے، صفحہ 517 پہ بھی ہے. میرے پاس سارے نشانات لگے ہوئے ہیں، وقت کاش کہ مجھے اجازت دیتا. یہی فتویٰ حضرت کا. لیکن یہاں 523 صفحے سے فتاوی رضویہ شریف اور جلد 24 کا صفحہ 523 اعلی حضرت سے سوال ہوا. یہاں عشر محرم میں مجلس مرثیہ خانی کی ہوتی ہے اور مرثیہ صوفیہ کرام کے پڑھے جاتے ہیں اور سینہ کو بھی بین نہیں ہوتا. اور میر مجلس یعنی مجلس پڑھنے والا سنی المذہب ہے، ایسی مجلس میں شرکت یا اس میں مرثیہ خانی کا حکم کیا ہے؟ اعلی حضرت جواب دیتے ہیں جو مجلس ذکر شریف حضرت سیدنا امام حسین و اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہو، جس میں روایات صحیحہ معتبرہ سے ان کے فضائل و مناقب و مدارج بیان کیے جائیں اور ماتم اور تجدید غم اور شریعت کے مخالف کوئی امور نہ ہوں تو فی نفس ہی حسن محمود ہے.
ذکر شہادت حسین کرنا عشرے محرم میں وہ کیا ہے؟ اچھا ہے، احسن ہے، محمود ہے۔ اب ذرا تشبہ کا تو مجھے قانون سمجھا رہا ہے، میں کیا تشبہ کے حوالے سے اعلی حضرت یہی فتاوی رضویہ شریف 24ویں جلد صفحہ 535 پہ اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صفحہ 534 فرماتے ہیں تشبہ وہی ممنوع و مکروہ ہے جس میں فاعل کی نیت تشبیہ کی ہو یا وہ شے ان بد مذہبوں کا شعار خاص ہو یا فی نفس ہی شرن اس میں کوئی حرج ہو، بغیر ان صورتوں کے ہرگز کوئی وجہ ممانعت نہیں۔ اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں کہ تشبہ دی او صورت مکروہ تے ممنوع ہے کیڑی؟ ترے چیزیں بیان کی تھی۔ پہلی تے چیز ہے کہ فاعل جڑا یعنی وہ کم کرن والا وہ تشبیہ کی نیت کرے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ کر رہا ہے، اور ہم ذکر حسین اس لیے نہیں کرتے کہ شیعہ کرتے، ہم ذکر حسین اس لیے کرتے کہ میرے رسول نے کیا ہے۔ اور دوسرا وہ شے ان بد مذہبوں کا شعار نہ ہو، تو ذکر حسین کرنا شیعوں کا شعار بھی یہ اہل اسلام کی نشانی ہے۔ تیسرا اس میں کوئی حرج نہ ہو، ذکر حسین کرنے میں کیا حرج ہے؟ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اور اسی فتاوی رضویہ شریف 24ویں جلد کے صفحہ 533 پہ چلے آئیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان سے تشبہ ان کاموں میں حرام ہے جو مذموم یعنی برے ہیں۔ اچھی سبحان اللہ نہیں یا کہ طالبان سن لیں؟ صدقے جاواں تواڈے تو سنیے بھائی، تشبہ کی بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہدایہ شریف میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ کیا فتویٰ ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھ کے قرآن پڑھنا دوران نماز کھول کے قرآن کی تلاوت کرنا یہ مفسد نماز ہے، کیونکہ یہ یہود کا اہل کتاب کا شعار ہے، اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جو ان سے تشبیہ کرے گا انہی میں سے ہو جائے گا۔ اب عرب کے مولویوں انہوں تو بڑا چک دیو، میں پوچھنا چاہنا کدی جناب والا تو انو علامہ ایوب صاحب توفیق ہوئیے کہ عرب دی لائیو تراوی بھی ویکھ لیا کرو، اتھے ہر تریجا بندہ پچھو قرآن چاہ کے کھلوتا، ذرا فتوی لاؤ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اور در مختار پڑھ، امام شامی فرماتے ہیں تصویر بنانا اس لیے حرام ہے کہ اللہ کی تخلیق سے تشبیہ ہو جاتی ہے، یعنی شرکت کا وہم پیدا ہوتا ہے، تو یہاں بھی تشبہ کا قانون تو لگ گیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں مولانا فضل الرحمان المعروف مولوی ڈیزل صاحب، ان کے الیکشن کے دونوں میں تصویریں چھپی یا نہیں چھپی؟ لدھیانوی صاحب کی چھپی یا نہیں چھپی؟ کیڑے کھاتے جو ویسا من تشبہ بقوم فہو منہم، اسانو بڑا دسدا، آپ نو پتہ کوئی نہیں، جلدی سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی۔ اگلی بات اعتراض کرتا ہے کہ جناب والا سیالوی کہتا ہے یہ جناب جو بندی جو ہے نا یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ تمہیں کس نے کہا سیالوی کہتا ہے اہل بیت کے تم گستاخ ہو؟ میں نے تو نہیں کہا تم گستاخ ہو، تم نے خود کہا ہم گستاخ ہیں۔ آخر جی کیویں ہو سکتا؟ میں کہ ایویں ہو سکتا جیڑا یزید نال محبت کر اپنے مان نال دسو رہن دا گستاخ ہے کوئی نہیں۔ اچھی اور اچھی کہ لکھے ہوئے ذرا نہیں اچھی پڑھو نا، حیات سیدنا اگے کے لکھے ہوئے کو گل سمجھ آئیے؟ لکھی بھی کس دی ہے؟ ابو الحسین محمد عظیم الدین صدیقی فاضل جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی۔ یہ بنوری ٹاؤن کراچی جو ان کا سب سے بڑا مدرسہ ہے یہ اس کا فاضل ہے۔ اور کیا لکھی کتاب بھائی؟ کیوں کہ مسئلہ یار حلوہ پکایا نہیں ہوئے ہیں پھر کے مسئلہ تو انہوں نے حرام کھادا تو سا حلال کر کے کھاؤ یار۔
اور اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کی عاشق ہیں اور حضور کی ہر محبوب چیز کو محبوب رکھتے ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا احب الحلوا والعسل، حضور نے فرمایا مجھے حلوے اور شہد سے محبت ہے. تو انو کاواں نال محبت ہے. فتح رشیدی کو نہیں پڑھا میں او خیر موضوع نہیں دوسرے پاسے کنٹروورسی. یہ حیات سیدنا اپنے ماں نال دسو حسین نال پیار ہو سکدا؟ اگلی گل پڑسنا تے زمین پیراں تھلوں نکل ویسی. ذرا کیمرہ مارے جی. یہ جناب والا تقریر کس نے لکھی ہے؟ محمد عبداللہ خطیب، مرکزی جامع مسجد اسلام آباد لال مسجد. کوئی سمجھ کوئی نہیں آئی. مولانا عبدالعزیز المعروف برکے والی سرکار، اس کے ابا حضور محمد عبداللہ، ان کی تقریر. اور لکھتے کیا ہے اپنے او محمد عظیم صاحب انہوں نے خط لکھے ہے نا بھئی میں کتاب لکھی ہے. جواب کیا لکھ دیں؟ خط ملا آج ہی شیخ القرآن سے بات کی. شیخ القرآن کون؟ غلام اللہ خان. عبداللہ صاحب آدین آج جی خط ملیا تے آج جی شیخ القرآن صاحب نال گل کی تھی کہ حیات سیدنا یزید ان کو بھی ابھی تک نہیں ملی. یعنی ایڈی یزید نال پیار ہے بھئی بھیجو جلدی ابا جی دی کتاب اساں پڑھنی ابے دی حیات. تبصرہ اور رائے کی درخواست بھی کی کہ میں مکالہ ملیا تے تساں بھی مکالہ ملو. انہوں نے قبول فرما لیا کہ میں بھی یزید دا پتر ہاں، میں بھی تقریر لکھ ساں. ویسے وہ بھی حضرت امیر یزید، امیر یزید مولوی عبداللہ لال مسجد والا کہتا ہے امیر یزید کے بارے میں وہ بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہم رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی میری طرح برملا اظہار بوجو نہیں کرتے. یہ مجبوری نہ معلوم ہماری کب تک چلے گی، کدوں تک کسر چھپائی رکھاں کہ یزیدی ساڈا ابا نہیں، ساڈا ابا نہیں. اسانو ایک دڑ آکھنا پوسی ساڈا ابا ہے. یہ حسین سے پیار ہے؟ کب تک چھپاؤ گے حسین کو؟ اس لیے میں کہتا ہوں کب تک کوئی بھلائے گا صورت حسین کی، کب تک رہے گی دل میں قدرت حسین کی. اے خانہ خدا کے نگہباں سنبھل ذرا، ایک دن پڑے گی تجھے ضرورت حسین. چونکہ علامہ راشد صاحب بلغت الحیران کا حوالہ دے گئے اس لیے میں اس کو ٹچ نہیں کروں گا. جو نہیں دیا وہ کروں گا. مظلوم کربلا لکھنے والا کون؟ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا سید محمد حسین نیلوی، سابق مدرس مدرسہ مینیا دلی انڈیا، سابق مدرس و مفتی جامع عربیہ ضیاء العلوم سرگودا، اور حال شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم محمدیہ حسینیہ. یہ پرانی بات ہے، حال جہنم میں ہے اس وقت. اس کتاب لکھنے کی وجہ سے ان کو 3 سال جیل ہوئی، جیل کے اندر مر گئے. یہ سرگودا میں دیوبندیوں کی اتنا بڑا شیخ الحدیث عطا اللہ بنڈیالوی دا نام سنیا نے؟ بنڈیالوی نہیں بنڈیالوی، سمجھا نہیں؟ کوئی نہیں سمجھا. یہ اس کا استاد ہے حسین نیلوی بناسپتی دیوبندی کا. وہ کیا لکھتا ہے ذرا توجہ کرو. خدا کی قسم نوجوانوں تمہارا اندر ہل جائے گا، ذرا سنو اور دل پہ ہاتھ رکھو. اگر پچا سکتے ہو تو پچا کے دیکھو. کہتا ہے ذرا ادھر تھوڑا کیمرہ کلوز مارے جی. صفحہ 100 پہ لکھتا ہے حضرت امام حسین سے تو جنرل ضیاء الحق اچھا رہا، جب مشکل وقت آتا کعبۃ اللہ چلا جاتا. حسین کربلا گھنن کے گیا. ہوں دسو سیالوی تو آدھا تساں اہل بیت دے گستاخ ہو؟ نہیں، تساں خود آخدے ہو اہل بیت کے گستاخ ہیں. جڑا حسین نو ضیاء الحق تو ہائے 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 ظلم ہے کہ نہیں. اور سیالوی چیلنج سے کہتا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں اتنے کیمرہ کلوز مارو، 7 جگہوں پہ اسی کتاب میں اور 18 جگہ اسی، میں نے نوٹ کاش کے میرے پاس وقت ہوتا، نوٹ لگائے ہوئے ہیں.
18 جگہ پہ لکھا یزید امیر، اور 8 جگہ لکھا 7 جگہ لکھا امیر المؤمنین یزید. اور پھر ظلم کی انتہا صفحہ 23 پڑھو، دہل جاؤ گے خدا کی قسم. صفحہ 23 پہ کہتا ہے کہ فسانہ کربلا کو، نعوذ باللہ من ظالم، اتنی بڑی حقیقت کو فسانہ کہہ رہا ہے ظالم. کہتا ہے فسانہ کربلا کو اجمی منافقین نے ڈرامائی انداز میں مسلمانوں کی تاریخ بنا کے پیش کیا ہے. اسے حقیقت سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، یہ محض من گھڑت افسانہ ہے. اور بعد میں آنے والے اجمی تاریخ نویسوں نے 4 سال بعد اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی زبانی سنا کر اس کی تکمیل کی ہے. یہ محض من گھڑت افسانہ ہے. جس حسین دے پتر بھتیجے بھانجے رفقا کربلا چ شہید ہو گئے ہون، مولوی آکھے محض من گھڑت افسانہ. مولویاں دے سر تے قرآن رکھو کہ یہ آل بیت سے محبت ہے یا آل بیت سے بغض ہے. ہائے 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 اللہ اکبر. کیا کیا چیز پیش کروں یار، کہاں سے پیش کروں. ذرا توجہ کیجئے گا. کتاب ہے جناب یہ میرے پاس، کاش کے وقت ہوتا. معارف الاکابر، سنگیا کیمرہ مار. کس دی کتاب ہے جی؟ اشرف علی. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ ہاں اشرف علی تھانوی صاحب، وہ اس معارف الاکابر کے صفحہ 458 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں، میں ایک دن بیمار ہوا. فرمایا شاہ فضل الرحمان صاحب ایک دفعہ بیمار ہوئے پھر اچھے ہو گئے، ہم کو مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے. اچھا. حضرت حکیم الامت نے فرمایا، اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا، ہم نے دونوں قسم کے بزرگوں کو دیکھا ہے، ان کو جن پر حب عقلی کا غلبہ نہ تھا اور زندگی نہ چاہتے تھے، اور ان کو بھی جنہیں حب عقلی کا غلبہ نہ تھا اور زندہ رہنا چاہتے تھے. ایک دن ایک رات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خواب میں دیکھا، انہوں نے ہم کو چھاتی سے لگایا، پھر صبح ہی کو اچھے ہو گئے. آخو لعنت ہوئے جو برے عقیدے تھے، آخو لعنت اللہ علی الکاذبین، اچھی آخو لعنت اللہ علی الکاذبین. او جیڑی فاطمہ الزہرا رات نو اپنا جنازہ نہ نکلن دے وے، او ظالم دے پترو تساں چھاتیاں نال لائی کھلوتے ہو، نا مرادو حرام خورو بے ایمانو خنزیرو چوڑیو دلیو. او تانوں میں کیا آکھاں، تانوں جتنا آکھاں اتنا گھٹے. یہ دیکھ صراط مستقیم شاہ اسماعیل شہید صاحب کی، جس کو تمام دیوبندی وہابی حیاتی مماتی علی حدیث امام المجاہدین کہتے ہیں. اے صفحہ جناب والا 221 تے لکھ دا کہ سید احمد صاحب کو، جناب والا 221 تے لکھ دا کہ سید احمد صاحب کو جناب والا یہ جو سلوک کی منازل طے کی ہیں کیسے کی ہیں. کہا ایک دن خواب میں حضرت مولا مرتضیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ مبارک سے غسل دیا، ان کا خوب اچھی طرح ان کے جسم کی شست و شو اے جسم نو ملنا کہ کوئی میل رہ نہ منجے، شست و شو کی، اور والدین کی طرح ان کو نہلایا. اور پھر بعد میں سیدہ فاطمہ الزہرا نے نہایت عمدہ اور قیمتی لباس اپنے ہاتھوں سے ان کو پہنایا. اپنے مان نال دسو یار، کچھ خوف خدا جی، نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ یہ اہل بیت سے پیار ہے؟ تم کہتے ہو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور ظالموں اگر اے محبت ہے تو بغض کیڑی شاید ہوندا، بغض دے سنگ ہوندے. ہائے پھر کہتے ہیں جناب والا جی یہ تبلیغی جماعت والوں کو اپنی مسجد میں نہیں گھسنے دیتے، اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. علامہ راشد صاحب نے صرف ایک حوالہ پیش کیا اس کتاب کا کہ یہ جو کتاب ہے اس میں انہوں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وہ درود شریف کا باب پورا نکال دیا. لیکن میرے پاس دونوں ہیں جس میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وہ یہ ہے، جس سے نکال دیا وہ یہ ہے. میرے پاس دونوں موجود ہیں. اور اس کے جناب والا صفحہ 706 پہ جو میرے پاس ہے اس کا صفحہ 706 اس پہ مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں
کہ بندہ کے خیال میں الصلاۃ ہر جگہ درود و سلام کو جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی بجائے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ وغیرہ کہ یوں پڑھا جائے الصلاۃ والسلام علیکا، اینج نہیں، اونچی اونچی، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ میں کہ ایت جناب والا پرانی جیڑی مکتبہ رحمانیہ تو چھپی ہوئی ہے، اس میں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ اب کوئی دو بندی بیٹھا ہے، یہ فضائل اعمال میرے پاس وہ ہے کتب خانہ فیضی کی، جس سے صرف الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ نہیں نکالا گیا، اس الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ کو نکالنے کی وجہ سے اور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہ کوئی دو بندی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ تو الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ روزے رسول کے سامنے پڑھنے والی بات ہے، تو بھائی جو ابو بکر شبلی کا واقعہ اس میں موجود ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وہ تو بغداد سے پڑھ رہے تھے، وہ بھی واقعہ تم نے نکالا ہے، وہ تو روزے رسول پہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ اب اس میں پورا 250 صفحات پہ مشتمل باب درود شریف کا تم نے نکال دیا ہے، یہی تو تبلیغی جماعت والے سے ہماری جناب والا دشمنی کہہ لو تمہاری مرضی، ہماری جناب والا ان سے بغض کہہ لو تمہاری مرضی، اختلاف کہہ لو تمہاری مرضی، جو نبی پاک کا ذکر چھپائے وہ بے ایمان ہے یا ایماندار ہے؟ ایک سے میں نے پوچھا یہ 250 صفحات پر مشتمل پورا باب صرف الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ کی وجہ سے تم نے کیوں نکالا؟ جواب پتہ کیا دیتا ہے؟ وہ جی کتاب کا وزن بڑھ گیا تھا، میں کہ 6 من دا بستر بے ایمانو چاہ گن دیو، یہ آدھا کلو دی کتاب نہیں چاہیے تھی، پھر آدھا ہم نے الگ چھاپ دیا اس کو، میں کہ جو الگ چھاپ ہے اس میں الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ ہے، اگر نہیں تو بے ایمانی، اگر ہے تو پڑھتے کیوں نہیں؟ بات سمجھ نہیں آئی؟ تے او حقیقت تواڈے سامنے پیش کردہ پیا، ڈر جاسو تبلیغی جماعت کا نیا تازہ تازہ چہرہ یہ ہے میرے پاس۔ کیڑا اخبار ہے؟ اصل اخبار، اصل اخبار، 1 نمبر چیز، نقلی نہیں، چکوال اشتہار چھپدا 7 رنگے جھنڈے دا، اصلی سنی، میں کہ 7 رنگا سنی نہیں ہوندا۔ قاضی مچھر صاحب، او ہو قاضی مچھر صاحب، قاضی مدر صاحب دا اشتہار چھپدا کیڑا؟ او یار منہ چوں نکل زبان تھڑک ویندی ہے بندے دی یار، او غلطی نال ذرا جلدی چ بول گیا۔ تو بھائی میرے آل بیت سے محبت میں بتاؤں کہ غزالی زمان راضی دوران علامہ سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے پاس 1.5 سال مجھے بھی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، قبلہ جاری رہے گا۔ میرے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے، صبح کلاس ہوتی نا، کہتے تھوڑا تھوڑا بیان کیا کرو، تو میں نے ایک دن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی پہ تقریر کر دی، سن رہے تھے، تشریف لے حق تقاتی ادھر آ، میں کپڑے پہ دھوما کولو گزرے، سنا حق تقاتی کیا علیہ، میرے سے اتنی کرڑ کار جانے لگے، آخیا حق تقاتی ادھر حاضری دے لگی ہے، میرا نام ہی حق تقاتی پر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ سید زبیر شاہ ہمارے سینوں کی ٹھنڈک ہے، چکوال میں سنیت ان کے دم سے زندہ ہے۔ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں جس قاضی صاحب پھر منہ چو غلط نہ نکل ونجے، انہوں نے مجھے بتاؤ سید زبیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ پہ قاتلانہ حملے کس نے کروائے تھے؟ جی آل بیت سے محبت کے دعوے کرتے ہو، اور جب یہ دیواریں کھڑی ہوتی تھی مدرسے کی کون گروا دیتا تھا؟ محبت کے دعوے کرتے ہو اہل بیت سے، تمہیں کیا پیار ہے اہل بیت سے؟ تو آئیے یہ تبلیغی جماعت کا تازہ ترین چہرہ، نوجوان توجہ کریں، روزنامہ دنیا اگر نہ ملے تو نیٹ سب کے پاس سہولت موجود، نیٹ سے نکال لیجئے، 18 ستمبر 2013 بدھ کا اخبار فرنٹ پیج، اور اب آئیے یہاں پہ کوئی ایک کڑتم میں قسم دے مولوی نظر آئے؟ کوئی نہیں آئے؟ آئے اتنا بڑا خبر مداربہ سیکنڈل، اس میں 150 میں 71 پڑھ دینا، تبلیغی جماعت کے جھانسے میں ہزاروں شہریوں کے ساتھ اسلامی مداربہ کے کاروباری شراکت کرنے والی کمپنیوں کے اکٹھے کیے گئے سرمایہ کا حجم 400 ارب، اور 400 ارب نہیں ہے،
سنگیا اے بقایا ویخ میں بقیا نال چاہی پھردا تیرے کو تو گریبی کوئی نہیں نا میں گریبی بھی دے سکتا پتر فکر نہ کر ہاں یہ جناب والا بقیا کدھر گیا لانتی تیرا نام کدھر گیا ایک تیرے لانتی کا نام ہی غائب ہو جاتا تساں چھیڑیا میں بڑے عرصہ چھوڑ دیتا سی یہ کام پر تساں جڑا تنگ کیتا یار تواڑے نال ہن کو دوجا کام کرنا پوسی دوجا جی بقیہ میں اصل ہاں اتھے آنا مفتی عبید اور مفتی ادریس سے 8 گھنٹے تک تفتیش کی گئی جس میں انہوں نے 10 ارب روپے کی رقم عوام سے وصول کرنے کا انکشاف کیا. دیوبندیوں کو چیلنج کرتا ہوں علامہ ابو ایوب سانپ نکل گیا یار صاحب اے جناب تواڈے مولویاں دا کھیکھن تبلیغی جماعت والےاں دا آؤ میرے ساتھ میدان لگاؤ. تمہارے مولویوں نے 10 ارب کا گھپلا کیا ہے غریبوں کے. اساں تے میلاد دیاں روٹیاں کھاندے اساں ظالمو تساں تے اپنے تبلیغیاں دا خون بھی چوس گدا. ہم تو میلاد کے لنگر کھاتے ہیں تو اعتراض کرتے ہو 10 ارب لٹ کے دنے اپنی قوم کو. پوری خبر پڑھ کے سناواں تو وقت لگ سی. کیا جواب ہے؟ 150 تمہارے مولوی روپوش ہیں چھپ گئے ہیں. کہتے ہو یہ صرف تہاڈا ایمان نہیں کھس دے تہاڈا مال بھی کھس دے. کوئی گل دی سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ ہاں اگے آؤ. ہائے 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 کوئی پھکی مزہ کر دی پئی ہے کوئی نہیں کر دی ہے. انہوں تو موشن لگنے تہاڈا ہضمہ ٹائٹ ہونا چاہیے. کہتے بریلویوں نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا. علامہ ابو ایوب صاحب فرماتے ہیں کیا کہ قائد اعظم کا جنازہ یا بریلویوں نے نہیں پڑھا یا مرزائیوں نے نہیں پڑھا. دو میں ہک کے نہیں. بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ کیا کہا اس نے؟ اچھی بولو. قادیانیوں کا جنازہ قادیانی نہیں پڑھا بریلوی نہیں پڑھا. پہلی تو میں بات پوچھتا ہوں اتنا اہمکانہ تو نے سوال اٹھایا ہے مجھے یہ بتا کہ قائد اعظم کا جنازہ نہ پڑھنے والوں پر کفر کا فتویٰ ہوگا؟ جو انکار بھی کر دیتا تب کو فتویٰ ہوگا؟ یار فرض کفایہ ہے. اگر علاقے میں سے کسی نے پڑھ لیا تو ہو گیا سب کا. کہا شام نورانی وہاں موجود تھے. تن کس آخیا بھی شام نورانی انہوں نے جنازے موجود سن؟ گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ تو بھائی میرے کسی نے جنازہ نہیں پڑھا یہ ایک الگ بات ہے. جنازہ نہ پڑھنا ایک الگ بات ہے. کسی نے جنازے سے منع نہیں کیا. قائد اعظم کی حمایت میں تو یہ بات کہہ تو گیا ہے لیکن تن یہ نہیں پتہ بھی جال میں خود پہ بچھانا تو خود ہی پھنسنا. یہ مکالمت الصدرین تمہاری جی تے نہ کہنا چلا شبیر احمد عثمانی نے روضہ رسول کو جا کے بچایا. اسی شبیر احمد عثمانی کا مکالمت الصدرین ہے نا. اس کا صفحہ 20 پڑھ. کافر اعظم کس نے کہا تھا قائد اعظم کو؟ حسین احمد مدنی نے. حسین احمد او بنت فضل الرحمان جڑا فرماندی رہی ہے نا بھائی 17 سال حسین احمد مدنی صاحب نے روضہ رسول کے سائے میں بیٹھ کے حدیث پڑھائی ہے. حسین احمد مدنی صاحب نے کافر اعظم کہا ہے قائد اعظم کو. اب ایک کہتا ہے کافر اعظم دوسرا شبیر احمد عثمانی پڑھتا ہے اس کا جنازہ. فیصلہ کرو کافر کون ہوگا؟ دونوں بولیاں لگ گئیں. وہ ایک جٹ گیا جناب والا مجھ گھنن ایک ڈیرے تھے. گل سمجھ کوئی نہیں آئی؟ تے اس ذمہ دار کو جب مجھ کی نا ذمہ دار آکھے یار میں تن ایک گل دساں سودا پیا کرے نا پر ادا کٹا گیا مر تے میں کھوتے دا بچہ اس دی کھل کٹے دی لا کے اس دے تے چاڑ دیتا سی. تو میں جس ویلے اے نیڑا کرے نا تو او مجھ سمجھ دیا کٹا او تے جناب جم مار دی تے مل پوندی. اس آکھے خیر ہے او نال گھنایا. جس ویلے فجر دی نماز دے ٹائم تے مجھ رینگی اس چائی بالٹی بھائی دودھ دیون واسطے تیار ہے. مجھ رینگی نیڑا گیا تے کٹا ہینگیا. مجھ رینگی تے کٹا ہینگیا. وہ پیچھے ہاتھ بن کے کھلو گیا. اس آکھے کرما لے دودھ تے مقدرہ نال دے سو بولی تے ایک بولو. گل سمجھ کوئی نہیں آئی؟ میں آخیا چھیڑے ہی نے تو جل میرا پترا. میں آخیا بولی تے اپنی رلاؤ ظالمو
تھوڑی بولی ہی کوئی نہیں. اچھا اگلی بات, ہاں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں یار, یقین جانے ٹھنڈ پڑ جائے گی. اچھا سوانے مولانا عبد القادر رائے پوری کا حوالہ تو نہیں دیا تھا علامہ راشد صاحب نے؟ نہیں دیا تھا. سنیے, یہ ابو ایوب قادری جو ہے, یہ قادری کیوں کہلاتا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتا نا. ہائے ہائے ہائے, یہ میں نے قبلہ علامہ مناظر اسلام کاشف اقبال مدنی صاحب کو رات کو فون کیا. میں کہ یہ قادری کیوں کھمندا؟ انہوں نے فرمایا ذرا ٹھہر جا, میں پوچھ کے دینا تھا. پھر انہوں نے تحقیق کر کے دی, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس نے فون پہ خود کہا کہ میں نفیس الحسینی کا مرید ہوں. وہ خلیفہ تھے عبد القادر رائے پوری کا, ابو ایوب قادری کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے میں مرید ہوں نفیس الحسینی کا, وہ خلیفہ تھے عبد القادر رائے پوری کے. تو عبد القادر رائے پوری کی وجہ سے میں قادری کہلاتا ہوں. ہوں میں آخیا جنا پان ابو ایوب, اوہو علامہ ابو ایوب, ہوں میں پڑھن لگا تیرے پیروں تھلو زمین نکل جانی ہے. اے سوانے مولانا عبد القادر رائے پوری, لکھی کسے؟ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی. یہ ابو الحسن ندوی نے عبد القادر رائے پوری کی سوانے ان کی حیات کا تذکرہ کیا ہے, جو کہ دادا پیر ہے ابو ایوب, علامہ ابو ایوب صاحب کا. تو جناب والا اس سوانے مولانا عبد القادر رائے پوری کے صفحہ 55 اس پہ خود جناب والا یہی حسین صاحب, کیا نام ہے یار, ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ حضرت صاحب جو ہے نا, کون سے حضرت صاحب؟ مولانا عبد القادر رائے پوری. حضرت صاحب مرزا صاحب کی تصانیف میں انہوں نے کہیں پڑھا تھا, عبد القادر رائے پوری صاحب نے مرزا صاحب کی کسی تصنیف میں پڑھا تھا کہ ان کو خدا کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ اجیب کل دعائک الا فی شرکائک, کہ میں تمہاری تمام دعائیں قبول کروں گا سوا ان دعاؤں کے جو تمہارے شرکت داروں کے بارے میں ہوں. تو حضرت صاحب نے مرزا صاحب کو اسی الہام اور وعدے کا حوالہ دے کے افضل گڑھ سے خط لکھا, جس میں تحریر فرمایا کہ میری آپ سے کسی طرح کی بھی شرکت نہیں ہے, اس لیے آپ میری ہدایت اور شرح صدر کے لیے دعا کریں. اور وہاں سے مولوی عبد الکریم صاحب کے ہاتھ لکھا ہوا جواب, ہاں, اور وہاں سے یہ دو خط انہوں نے لکھیا, مرزا صاحب میرے واسطے دعا کرو. کن نے لکھیا؟ عبد القادر رائے. کس نے خط لکھیا؟ مرزا قادیانی نو. ادو جواب کیا آیا؟ مولانا عبد الکریم صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا جواب ملا کہ تمہارا خط پہنچا, تمہارے لیے خوب دعا کرائی گئی, تم کبھی کبھی اس کی یاد دہانی کروا دیا کرو. حضرت فرماتے ہیں اس زمانے میں 1 پیسے کا کارڈ تھا, میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد 1 کارڈ دعا کی درخواست کا ڈال دیتا. یعنی علامہ ابو ایوب صاحب کے جو دادا مرشد ہیں عبد القادر رائے پوری صاحب, وہ مرزے سے وقتاً فوقتاً اپنے لیے دعا کرواتے. تے جڑا مرزے کو اپنے واسطے دعاواں کرواوے وہ مسلمان ہویا, تے جڑا ادو اگو خلیفہ ہویا وہ مسلمان ہویا, جڑا ادے خلیفے دا مرید ہویا مسلمان ہویا. ابو ایوب قادری تو کون ہویا؟ اب اگلی بات سننا, کہتے ہیں مرزائیوں کے تم حمایتی ہو. میں آخیا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. علامہ ابو ایوب صاحب اسی صفحہ 56 کی کتاب کا یا متصل اسی سے ریلیٹڈ اگلا جملہ پڑھیے. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ مولوی احمد رضا خان صاحب نے ایک دفعہ مرزائیوں کی کتابیں منگوائی تھیں اس غرض سے کہ ان کی تردید کریں. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. علامہ ابو ایوب صاحب, او یار صاحب مجھے بتاؤ, امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کے متعلق تمہارا خود اپنا دادا مرشد کہتا ہے کہ امام احمد رضا نے مرزائیوں کی کتابیں کس لیے منگوائی کہ مرزائیوں کا رد لکھیں. اب اگلی بات سن, علامہ عبد القادر رائے پوری کیا کہتے ہیں کہ میں نے وہ کتابیں دیکھی, قلب پہ اتنا اثر ہوا کہ اس طرف میلان ہو گیا, ایسا معلوم ہونے لگا کہ مرزائی سچے ہیں.
ہے میں کہو گنگے دی پیداوار تب زمزم نو پلید پہ آخنا سمجھ کوئی نہیں آئی. میں کیا ظالمہ یہ تو وہ چیز ہے جو تجھے گھر سے ہاں چلو میں ہاتھ باندھ کے سی ڈی دیکھے گا ابو ایوب صاحب میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں علامہ ابو ایوب صاحب تم نے اپنی قبر میں جانا ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. خدا کو شاہد بنا کے ابو ایوب صاحب کمرے میں تنہا بیٹھ کے اس کتاب کا ذرا یہی اقتباس پڑھ لیں اس کے بعد فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ کے دادا مرشد مرزا صاحب کو صاحب دعائے مستجاب سمجھتے تھے اور صاحب دعائے مستجاب کے لفظ ہیں وہ بہت لمبی تحریر ہے میں نے پڑھی نہیں ہے وقت نہیں ہے ان سے دعائیں کرواتے تھے ان کی کتابوں سے متاثر ہوتے تھے اور گمان ہوتا تھا کہ سچے ہیں. ابو ایوب صاحب میں خدا کا واسطہ دے کے آپ کو کہتا ہوں اب آپ خود اپنی آخرت کا فیصلہ کر لیں. آپ نے مرزے کے ساتھ آپ کا حشر ہونا ہے یا آپ سچے قادری بن کے میرے غوث پاک کے مرید ہونا چاہتے ہیں. اور وہ جڑے تیرے قادری نا انہوں نے اتھے کام دیونا نا اتھے کام دیونا تے غوث پاک فرمایا میرے غوث پاک فرمایا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہ میرا مرید بغیر توبہ دے مر ہی نہیں سکتا. ہائے 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 کوئی جواب ہے اس کا؟ اب بتاؤ اپنے ایمان سے مرزائیوں کا ساتھی کون ہے مرزائیوں کا دوست کون ہے جی؟ اچھا وہ کہاں پہ وہ میری نظر سے نہیں گزرا. ایک منٹ یہ بڑا زبردست حوالہ بتا رہے حضرت نکالو ہے ہی تو چیز ہے یہ میرے کو نہیں سی ذرا کڈو یہ بھی دسیے انہوں. لیکن جب تک وہ آتا ہے حوالہ یہ سن لیجئے یہ ہے حیات طیبہ مرزائیوں کی کتاب. کس کی؟ مرزائیوں کی کتاب جناب والا. یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے خلیفے کی لکھی ہوئی کتاب. اس کتاب کا صفحہ 369 مولانا ابو الکلام آزاد کے برادر مکرم ابو نصر مولانا یاسین صاحب کا قادیان تشریف لانا اور اخبار وکیل امرتسر میں خود شائع کرنا کہ میں نے اور کیا دیکھا قادیان دیکھا مرزا صاحب سے ملاقات رہی بڑے مہمان نواز ہیں بڑے سخی ہیں ایسا حسین چہرہ ہے ایسے خد و خال ہیں. اس طرح مرزا قادیانی دا نقشہ کھچیا جویں صحابہ حضور دا نقشہ بیان کر دے سن. یہ مرزائیوں کی کتاب میں مولانا ابو الکلام آزاد کے بھائی ابو نصر یاسین وہ خود مرزا صاحب کے پاس جا کے ان سے لنگر کھاتے ہیں تانے ہمیں دیتے ہو. بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ مرزائیوں کا ساتھی کون ہے؟ ہوں ایک اور کڑکی جی حقیقت پیش کرا. 30 جون 1974 کو اسمبلی میں زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ او میں نہ خدا پتہ ہی ابو ایوب کیا ادا سیالوی تو اس دا جواب دینا میں تیرا منہ چم لواں. میں کہ میری تے سیدھی ویکھ گدو سی بھئی حضور دی محبت دا نور ہے منہ چمن دے قابل ہے تیرا تے اگلی گل نہ کردا. توجہ کرو یہ جناب والا یہی سمان حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری صاحب اس کے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. علامہ صاحب ابو ایوب صاحب یہ حوالہ پڑھ لیجئے گا صفحہ 62 پہ کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اپنی الگ بھی پڑھ لیتا تھا. ہیں کہتے ہیں یہ بریلوی کہتے ہیں امام کعبہ پیچھے نماز نہیں ہوتی تو میں کہ مرزائیاں پیچھے ہوتی ہے مرزائیاں پیچھے ہوندی ہے ہاں انہاندی ہو ویندی بالکل ٹھیک آکھیا نے. اچھا بھائی ہوں اگلی گل کراں تھکتے نہ ہو گئے. یار ہوں اچھا مرزا یار یہ رہنے دے ٹائم نہیں ہے بالکل نہیں ہے. اچھا میری ایک تقریر پہ اس نے اعلاء کلمت اللہ کا حوالہ علامہ صاحب بھی پیش کر رہے تھے علامہ راشد صاحب لیکن میں اس سے اضافی بات کرنا چاہوں گا.
اس نے میری تقریر میں پوری تقریر کا کوئی جواب نہیں. توحید و رسالت میری تقریر کس کس نے سنی ہے بھائی؟ اپنے ایمان سے بتاؤ میں نے کتنی آیات پڑھی تھی؟ یاد ہے آپ کو؟ کم از کم میں نے کوئی 30 سے زائد آیات پڑھی تھی, اس سے بھی زیادہ پڑھی تھی. جی اسی مسجد میں شان صحابہ والے بیت کانفرنس ہوئی تھی, کتنی آیات پڑھی تھی؟ بہت زیادہ پڑھی تھی. کسی ایک کا بھی جواب نہیں ہے. صرف ایک تقریر کا جواب کیا دیا کہ تو اچھا ایک اور گل بھی سنو. تقریر پتہ نہیں کیا تھا کہ جانتے ہو حضرت پیر میر علی شاہ کون ہے؟ کہا اس علاقے کے بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں. میں کیا اللہ وہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے اللہ تیرے منہ لفظ تو نکلوائیں. ہوں جے تو حلالی ہے نا, ہوں اگلی گل نہ آخدا, جے تو حلالی ہے نا تو ہوں میرے علی دی ساری گل مان. میرے قبلہ حضرت خواجہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ سن دیا سب 118 کا اعلاء کلمت اللہ کا کہ جی حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور رسول اللہ کے علم کو برابر سمجھے اور صرف عطائی اور ذاتی کا فرق کرے وہ مناسب طریقہ نہیں ہے. بھائی ہم اللہ رسول کے علم کو برابر سمجھتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بات ہی ختم. جب پہلا جملہ ہی تمہارا غلط ہے. ذات ہم اللہ سے قطعاً ایک ذرے کے برابر بھی شرکت جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے. میں نے کہا پھر میں نے وہ حدیث پڑھی تھی اس کو تو تم نے ٹچ ہی نہیں کیا. بخاری شریف میرے پاس موجود ہے, کوئی دیکھنا چاہے آ جائے. یہ بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 455 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حوالہ پیش کیا تھا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل عن بدء الخلق کہ میرے کریم نبی زیب منبر ہوئے اور ہمیں ابتدائی خلق سے خبریں دینا شروع کی. اور کہاں تک بتایا؟ حتى دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم, آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک اور آخری جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک سب کچھ بتا دیا. یہ حدیث بخاری کی میں نے پڑھی تھی تو میں نے کہا ذرا اس حدیث کو بھی صفحہ 117 پہ دیکھ لیتا. حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بھی درج کی ہے یہاں پہ. یہ تجھے حدیث کیوں نہیں نظر آئی؟ پھر اگلی حدیث انہوں نے امام طبرانی جو اپنی سند سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے حدیث لاتے ہیں کہ حضرت میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا والہ ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہذہ. میرے کریم نبی نے فرمایا اللہ نے ساری دنیا اٹھا کے میرے سامنے کر دی ہے اور میں کائنات کے ذرے ذرے کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے. والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ, اور ایک دن نہیں, ایک سال نہیں, قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہونے والا میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. یہ حدیث تو نے کیوں نہیں پیش کی؟ پھر اگلی بات سن, اور یہ بات سن کے تیرا دل دہل جائے گا. حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ پس حضرت پہچانتے ہیں تمہارے گناہوں کو بھی, تمہارے اخلاق کو بھی, تمہارے نفاق کو بھی. اور مواہب الدنیا میں علامہ خطیب نے, بلکہ میں اس تو تھوڑا پیچھے پڑا, تھوڑا اس تو پیچھے پڑا, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کی تفسیر میں فرمایا ہے اور ہوگا تمہارا رسول تم پر گواہ, اس لیے کہ وہ مطلع ہیں نور نبوت سے اپنے دین کے ہر متدین پر. یعنی مصطفیٰ کے دین پہ جو بھی دین مصطفیٰ کے فالورز ہیں, جو دین مصطفیٰ کو فالو کرنے والے ہیں, دین کے ہر متدین کے رتبے سے میرے نبی واقف ہیں کہ وہ میرے دین کے کس درجے پہ پہنچا ہے. اتنی ڈھلی سبحان اللہ. میں کہ پچھو نہیں پڑی وچو چوری کر گیا بھائی مانا. سن حضرت پیر میر علی کی یہ عبارت بھی پڑھ. فرماتے ہیں کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نور نبوت سے اپنے دین کے ہر متدین, دین کی اتباع کرنے والے کے رتبے پر کہ یہ میرے دین کے کس درجے پہ پہنچا ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کس کے باعث ترقی سے روکا گیا ہے. غیب دے سنگھوں نے یار, حضور میرے کریم نبی اپنے ہر دین کے فالورز کو جانتے ہیں کہ اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے, اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. اگر اس کے جناب والا کوئی رکاوٹ ہے تو رکاوٹ کی وجہ کیا ہے. یہ کیا ہے؟ حضرت پیر میر علی شاہ نہیں لکھ رہے,
یہ تجھے نظر نہیں آیا؟ پھر اگلی بات مواہب الدنیا میں علامہ خطیب نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور حیات کے درمیان اس بارے میں کوئی فرق، یہ جملہ سنیے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور حیات کے درمیان اس بارے میں کوئی فرق نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور ان امت کے احوال، نیات، عزائم اور جو خیال ان کے دل میں آتے جاتے ہیں ان سب کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ کاش کہ میں اگلی بات بھی پڑھ سکتا، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ضرور پڑھتا ہوں۔ ذرا توجہ کرو، ذرا توجہ کرنا۔ مولانا وہ کیا ہے جی، شہزادی دنا کے یار بنت عبد الرحمان صاحب فرمانیہ نے کہ سیالوی کو میں چیلنج کرتا، اس نے نام لیا کہ علم غیب حاضر و ناظر نور و بشر ثابت کر دے تو میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ میں کہ تیرے جو لانتی مرید میں چاہیے ہی نہیں۔ توجہ فرماؤ، کہتا ہے علم غیب کہ لفظ سرے سے نہیں ہے۔ ذرا توجہ کرو، علم غیب کے حوالے سے میں عرض کروں۔ کدھر گئی ہے جی حفظ الایمان؟ ہاں اچھا، وہ میرا خیال ہے وہ حوالہ پیش کر گئے تھے، حوالہ پیش ہو گیا نا، تو وہاں لفظ علم غیب نہیں، وہ حوالہ انہوں نے پیش نہیں کیا جو میں کرنا۔ نہیں، وہ حفظ الایمان کی عبارت انہوں نے دوسری پڑھی تھی، میں کوئی اور پڑھنے لگا ہوں۔ کدھر یار حفظ الایمان؟ وہ کتابیں جو میں نے دے دی ہیں کدھر ہیں؟ اس کے اندر حفظ الایمان تھی۔ اچھا یار نہیں، تعزیر الناس حفظ الایمان کدھر ہے؟ اچھا بھائی توجہ کریں، ٹائم تھوڑا ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، خدا کے لیے توجہ کریں۔ اچھا جب تک حفظ الایمان نہیں آتی تب تک بلغت الحیران جو آ گئی ہے، حیران ہو جاؤ گے، اور یہ شاید حوالہ پہلی دفعہ آپ سن رہے ہو۔ حضرت بڑا مزیدار حوالہ۔ یہ کون لکھنے والا ہے؟ غلام اللہ خان کا استاد میرا گرائی حسین نلی، میرا گرائی ہے، میں بھی وہاں بچرندہ نا۔ تو اللہ ان کے رئیس المفسرین مولانا حسین علی صاحب جو ہے نا، وہ اے پہ یار تعزیر الناس، ہائے گند وچوں گند ہی نکلیا، میں ادھر ڈھونڈتا پھردا سا۔ تو یہ بلغت الحیران کی جناب والا صفحہ 410 پہ، کتنے صفحہ 410 پہ حسین علی صاحب فرماتے ہیں اب یہ ماننا صحیح ہے کہ کوئی نہ کوئی علم غیب تو رسولوں کو بتائے جاتے ہیں بطریق وحی کے، کوئی نہ کوئی تو علم غیب۔ لفظ علم غیب رسول کے لیے استعمال ہوا یا نہیں ہوا؟ بولو بولو بولو، کلی جزئی نہیں چھوڑو، بحث نہیں ہے۔ لفظ علم غیب اور اس کے اطلاق رسولوں کے لیے کیا یا نہیں کیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ اب صفحہ 411 پہ آ جائیے، کہتے ہیں کہ قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرتضی رسول کو کچھ علم الغیب بتایا جاتا ہے واسطے تصدیق کے رسول کے، اور ان کا جواب اکثر مفسرین نے دیا۔ امام فخر الدین رازی نے کہا کہ اس جگہ اولیاء کے علم غیب کی کوئی نفی نہیں، پھر اولیاء کے واسطے بعض علم غیب کو ثابت کیا۔ گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ لفظ علم غیب نبیوں رسولوں ولیوں کے لیے اس میں آ گیا۔ اس میں علم غیب کس کے لیے آ گیا جناب؟ وہ علامہ صاحب بھی پیش کریں گے کہ بعض علم غیب اگر مراد ہوں تو اگر بعض علوم غیبی مراد ہوں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید عمر بلکہ ہر سبی بچہ مجنو پاگل بلکہ جمی حیوانات بہائم کو بھی حاصل ہے۔ یعنی نبی کو علم غیب حاصل نہیں ہے، بہائم اور جانوروں پاگلوں بچوں کو حاصل ہے۔ یہ جو میرے پاس حفظ الایمان ہے اس کا صفحہ کو حاصل ہے، یہ جو میرے پاس حفظ الایمان ہے اس کا صفحہ 13 ہے۔ اس پہ کوئی بحث نہیں کروں گا، علامہ صاحب کریں گے۔ تو لفظ علم غیب آ گیا، بولو تھک گئے ہو؟ لفظ علم غیب آ گیا۔ اب آئیں جناب والا، یہ میرے پاس ہے امداد المشتاق، تصنیف ہے اشرف علی تھانوی کی۔ اشرف علی تھانوی کے جو مرشد ہیں، مرشد کون سے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء اور اولیاء کو نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت ادراک غیبات کا ان کو ہوتا ہے۔ علم غیب دی گل آ گئی، ہن اگلی گل کرنا ذرا حوصلے نال سنو۔
یہ ازالت الریب میرے پاس موجود ہے سرفراز گکھڑوی کی. سرفراز گکھڑوی صاحب نے صفحہ 38 پہ کیا لکھا؟ کہتے ہیں اس مقام پہ یہ بتلانا ہے کہ علم غیب عہد مارو جی ہے بڑی کم دی چیز ہے. ازالت الریب یہ سرفراز گکھڑوی دی صفحہ 38. اس پہ کہتے ہیں اس مقام پہ یہ بتلانا ہے کہ علم غیب، علم الغیب، عالم ما کان و ما یکون اور علیم بذات الصدور کا مفہوم الگ الگ اور جدا ہے. اخبار غیب، انباء غیب پر مطلع ہونا جدا مفہوم. دوسری بات یعنی اخبار غیب اور انباء غیب اس کا منکر ملحد اور زندیق. اور پہلی بات یعنی علم غیب، علم الغیب ما کان و ما یکون، اس پہلی بات کا مثبت مشرک اور کافر ہے. یعنی نبی کے لیے جو علم غیب مانتا ہے وہ مشرک اور یہ ان کا مولوی فتویٰ دیتا ہے. اب ان کے فتوے سے کیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور اشرف علی تھانوی اور جناب والا حسین علی مسلمان رہیں گے؟ یہ کہتا ہے علم غیب کے لفظ استعمال کرنے والا کافر اور مشرک ہے. اور علم غیب کے لفظ استعمال کیے جانوروں پاگلوں کے لیے بھی اشرف علی تھانوی نے. علم غیب کے لفظ استعمال کیے حاجی امداد اللہ صاحب نے نبیوں ولیوں کے لیے. اور علم غیب کے الفاظ استعمال کیے حسین علی نے نبیوں اور ولیوں کے لیے. اب بتاؤ ان میں کون سا مسلمان رہے گا؟ کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا. یہ جو میں نے لکھا ہے میں صرف آپ کو بتا دوں. محمد بن عمر ابو بکر قوام فرماتے ہیں کہ میں عرش کے ستون اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح تمہارے چہرے دیکھ رہا ہوں. حوالہ یہ جمال الاولیاء میرے پاس موجود ہے اس کا صفحہ 29. اور محمد عبداللہ محمد بن یعقوب فرماتے ہیں جب میں نظر اٹھاتا ہوں لکھا ہوا دیکھ لیتا ہوں ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ جمال الاولیاء صفحہ 136. اور محمد شمس الدین حنفی فرماتے ہیں جو مسئلہ پوچھو لوح محفوظ دیکھ کے بتا دیتا ہوں صفحہ 178. پھر جناب والا یہ فضائل اعمال کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جب پانی کوئی جناب وضو کرتا تو قطروں سے پہچان جاتے کہ کون سا گناہ دھل رہا ہے. پھر جناب والا یہ ہے میرے پاس امداد السلوک کا صفحہ 182. رشید احمد گنگوہی ضامن اور جناب والا عاشق علی میرٹھی مولوی زکریا تری جناب والا انہاں دی تائید انہاں دی حکم تے لکھی گئی کتاب ایک نے ترجمہ کیتا ایک نے مقدمہ لکھا مختلف. تو وہ جناب امداد السلوک کا صفحہ 182 سیدنا صدیق اکبر نے اپنی بیوی کے متعلق حاملہ بیوی کے متعلق پہلے بتا دیا تھا کہ بچی ہوگی یا بیٹا ہوگا. تو فرمایا بچی ہوگی تو بچی ہی ہوئی. امداد السلوک. پھر جناب والا حکایات الاولیاء یہ اس کے اندر نہیں رکھنا ایک اور حوالہ ہے اس میں حکایات الاولیاء یہ میرے پاس اشرف علی تھانوی کی صفحہ 17. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گئے تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے قبر سے بتا دیا شاہ عبد الرحیم تیرے گھر قطب الاقطاب شاہ ولی اللہ پیدا ہونے والا ہے. اور پھر جناب والا یہی حکایت الاولیاء صفحہ 231 ٹائم نہیں ہے اس لیے مختصر عرض کر دوں صفحہ 231 پہ خود رو عبد الرحمان کے متعلق لکھا جا رہا ہے کہ وہ قبل از وقت بتا دیتے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. اور اسی حکایت الاولیاء کے صفحہ 150 پہ اشرف علی تھانوی خود لکھتے ہیں کہ عبداللہ جان صاحب بتا دیتے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. وہ جمال الاولیاء جو پہلے حوالہ دے گیا ہوں اس کے صفحہ 219 پہ حوالہ جات لگے ہوئے ہیں ٹائم نہیں ہے. اس کے صفحہ 219 پہ اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ محمد اشربینی رحمت اللہ علیہ اپنی وفات کے متعلق پہلے بتا دیا تھا کہ میں نے کب مرنا ہے. اب حاضر ناظر کی بات کہتے ہیں. حاضر ناظر نبی کو سمجھنا وہ تو علامہ راشد صاحب حوالہ جات دے گئے. کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا. میرے پاس بہت سے امام طبرانی نے اپنی سند سے ایک حدیث لائی ہے ذرا سن لیجیے. حضرت ام المومنین حضرت میمونہ روایت کرتی ہیں کہ حضور گھر میں وضو کر رہے ہیں دوران وضو میرے نبی نے فرمایا لبیک لبیک لبیک. لبیک کا معنی کیا ہے؟ اونچی بولو. حضور نے فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا. میں حاضر تیری مدد کر دیتی گئی. حضرت میمونہ فرماندی میں سجے کھبے ویکھیا بندہ کوئی نہیں. یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا مکے چ غلام رہندا اس تے اوکھا وقت آیا میں نے پکاریا میں اس نو کہہ رہا لبیک لبیک میں حاضر ہاں. وہ بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی.
پھر جناب والا حاضر و ناظر ہاں ایک اور چیز سن لیجئے، سبحان اللہ، کمال کی بات کی ہے مرکات شرح مشکات میں حضرت علی کاری اج والے اگر نمازاں پہ پڑھواندے حرم پاک دے اندر تو وہ صحیح ہے تے جن 11 سال حرم مکہ کی امامت کروائی ہے حضرت علی کاری مفتی الانام، وہ مرکات شرح مشکات میں حضرت امام غزالی کا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذا دخلت فی المسجد فانه علیہ السلام یحضر فی المسجد، کہ جب بھی مسجد میں جاؤ نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، کیونکہ ہر مسجد میں روح مصطفیٰ موجود ہے۔ اور پھر شرح شفا کے اندر جناب والا حضرت علی کاری فرماتے ہیں جب گھر جاؤ اور کوئی نہ ہو تو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، کیوں؟ ای لان روحہ علیہ السلام حاضر فی بیوت اہل الاسلام، کہ روح مصطفیٰ ہر مسلمان کے گھر موجود ہے۔ وہ فرق حضرت نے بیان کر دیا کہ حاضر و ناظر کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا کہ حضور جسمانی طور پہ گنبد خضرا کے اندر ہیں، روحانی طور پہ کہیں آنا جانا چاہیں تو پابندی بھی کوئی نہیں ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے حوالہ جناب والا حوالہ جات ہیں، امداد السلوک کے حوالہ جات ہیں کہ جناب شیخ کو اگر اجازت دو تو میں وہ حوالہ سنا دوں۔ امداد السلوک کدھر ہے؟ یہ حوالہ سننے والا ہے بھائی، امداد السلوک صفحہ 64 ہے صفحہ صفحہ 64 کہتے ہیں کہ ہر وقت شیخ کو یاد رکھے اور ربط قلب پیدا ہو جائے گا، ہر دم استفادہ ہوتا رہے گا، اور مرید کو جب کسی واقعے کے کھلنے میں شیخ کی حاجت پیش آئے گی تو شیخ کو اپنے قلب میں حاضر مان کر بزبان حال سوال کرے، ضرور شیخ کی روح باذن خداوندی اس کو القاء کر دے گی۔ میں کہ تواڈے توڑ گھرا بڑن حاضر ہو ونجن تے کوئی حرج نہیں، اساں یہ پئی رہے اساں جناب والا ہاں وہ کر لیں، آپ وہ کر لیں۔ اچھا اگلی بات جی، جمال الاولیاء میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ ہاں اے ہون آیا نا کم خدا دی قسم ہے، اے حوالہ سنو، یقین منو انہاں دے 14 طبق نہ روشن ہو گئے تو گل کریو۔ یہ کتاب ہے قہر آسمانی بر فرقہ رضا خانی، یہ بہت پرانی ان کی کتاب ہے۔ اور اس کتاب کی ایک اور چیز آپ کو عرض کروں، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس کتاب کے جناب والا، اس کتاب کے تائید کنندگان 2140 حضرات کے فتاوی جات اور 616 مفتیان اکرام نے اس کی تصدیق کی۔ کتنے ہو گئے کل؟ 2140 اور 616 کتنے ہو گئے جی؟ 2756 مولویوں نے اس کی تائید کی ہے۔ کس کی؟ اس کتاب کی۔ اب اس کتاب کے جناب صفحہ 57 پہ، صفحہ 57 پہ لکھتے کیا ہے؟ لکھتے ہیں جناب کہ مولوی عبد السمی رائے پوری نے کہا کہ یہ حاضر و ناظر ہونے کی صفت خدا تعالی کے لیے مخصوص نہیں، حاضر و ناظر کی صفت خدا تعالی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ دوسروں میں بھی پائی جاتی ہے، چنانچہ ملک الموت اور شیطان ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد بیٹوی نے بھی ملک الموت اور شیطان کو ہر جگہ حاضر ناظر لکھا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حاضر ناظر ہونا، یہ کتنے بجے اثر ہے؟ چلو میں یہ آخری حوالہ پیش کر کے اجازت، میں تو اجے تک نورانیت مصطفیٰ تے بھی بولنا سی لیکن ٹائم ختم۔ شامی نذیر شم حاضر و ناظر کہتے ہیں یہ صفت اللہ کی خاص صفت، اللہ کی خاص صفت حاضر ناظر ہونا دوسروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ شیطان اور یار ایک منٹ ٹھہر جاؤ، شیطان اور ملک الموت بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، شیطان اور ملک الموت بھی ہون آ۔ یہ تقویت الایمان اسماعیل دہلوی کی، اس کا صفحہ 20 جو میرے پاس موجود ہے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ تقویت الایمان صفحہ 20، شرک کی حقیقت۔ سمجھنا چاہیے کہ شرک اسی پر موقوف نہیں کہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھے اور اس کے مقابل جانے، بلکہ شرک کے معنی ہیں کہ جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں، جو چیزیں اللہ کے لیے
خاص ہیں ان کو کسی اور کے لیے نہ کرنا. ہاں نہیں سوری، جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں ان کو کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے. جیسے سجدہ کرنا، اس کے نام کا جانور کرنا، اس کی منت ماننا، مشکل کے وقت پکارنا، اور ہر جگہ حاضر ناظر سمجھنا. کہتے ہیں یہ اللہ کی خاص صفت ہے. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی خاص صفت. یہ اس نے کیا کہا کہ حاضر ناظر اللہ کی خاص صفت ہے. کس نے؟ خلیل احمد ان کے اسماعیل دہلوی نے. اور انہوں نے کہا قہر آسمانی بر فرقہ رضا خانی والوں نے، دیوبندیوں نے، کہ حاضر ناظر خدا کی خاص صفت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں شیطان اور ملک الموت بھی حاضر و ناظر ہیں. میں نے پڑھ کے سنایا یا نہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر ہونا یہ شرک ہے جناب والا، اور خواہ اس کو اللہ سے چھوٹا ہی سمجھے اور اس کی مخلوق اور اسی کا بندہ ہی سمجھے. اس میں اولیاء، انبیاء اور جن اور شیطان میں اور بھوت پری میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ کہتے ہیں شیطان کو حاضر ناظر سمجھنا شرک. وہ کہتے ہیں شیطان بھی حاضر ناظر ہے. تقویت الایمان میں ہے کہ شیطان حاضر ناظر نہیں. جو یہ عقیدہ رکھے وہ کون؟ مشرک. وہ کون؟ مشرک. کون لکھتا ہے؟ تقویت الایمان والا. اب جناب والا ذرا اس کتاب کو بھی دیکھ لیتے ہیں. کون سی یار؟ وہ کدھر ہے؟ باقیات کون لے گئے؟ کتاب میری تھی، وہ کون لے گئے؟ ہاں وہ میری کتاب تھی. کدھر ہے یار؟ ادھر اندر تو نہیں رکھ دیا آپ نے؟ وہ کتاب پیدا کرو جلدی. ہاں نہیں وہ نہیں ہے. کتاب پیدا کرو جلدی کرو. اچھا یہ پڑھی ہے نا، ایسے ہی آپ نے کہہ دیے. یہ جناب والا تقویت صفحہ 222. یہ کون سی کتاب ہے جی؟ باقیات فتاوی رشیدیہ. اس کے صفحہ 122 پہ یہ رشید احمد گنگوہی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو کوئی کتاب تقویت الایمان کو برا جانتا ہے اس کے ایمان میں شک ہے کہ اس میں تو آیات قرآن نہیں ہے، حدیث صحیحہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور جملہ مسائل اس کے نہایت صحیح اور درست ہیں. اس پر عمل کرنا عین ایمان اور اس کے خلاف کرنا شرک ہے. یہ کیا کہتے ہیں کہ تقویت الایمان کے خلاف کرنا، بولو بولو، تقویت الایمان کے خلاف کرنا شرک. اور یہ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر شیطان کے لیے ماننا شرک. اور یہ جناب والا یہ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر شیطان بھی ہے. انہوں نے کہا کہ مشرک. جو اس کتاب کو نہ مانے وہ بھی مشرک. انہوں نے کہا شیطان حاضر ناظر، جو عقیدہ رکھے وہ مشرک. انہوں نے کہا شیطان بھی حاضر ناظر ہے. اب ان کا فتویٰ جو ہے رشید احمد گنگوئی اسماعیل دہلوی صاحب کا، ان پہ لگتا ہے یا نہیں؟ ان کے اپنے کتنے مولوی فارغ؟ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ اور کوئی مشرک ہوئے نہ ہوئے دیوبندیاں دے 2700 مولوی فارغ ان کے اپنے فتوے سے. 2700 ہے ماشاءاللہ. تو بھائی بہت سڑا پیا سے 2756. یار بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، بہت ساری چیزیں رہ گئی. مجھے افسوس ہے، کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا. یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جی ہاں رد المختار، یہ میری زبان سے نکل گیا ہے. امام کیا میں نے کہا تھا؟ اچھا اچھا اچھا، در مختار کو میں نے کیا کہا تھا؟ رد المختار. ہاں وہ بس یہ سبقت لسانی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، حوالہ الحمدللہ پکا. بھائی بڑی چیزیں تھیں، بس افسوس رہ گئی ہیں. ہاں 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 چلو پھر صحیح. جی ہاں ایک بات، ابو ایوب قادری صاحب کوٹ شاکر کی بات جہاں کی کہ وہاں سیالوی نے موبائل کا چیلنج دیا تھا، تو ات والی گل اتنے کیوں کی نے؟ یہ بھی ایک راز ہے. وہاں نے میں نے گھومن کو چیلنج کیا تھا، اور وہ بھی انہوں نے ہمیں خراب کیا تھا مجلسے میں آ کے. میں کہا یار مناظرے بہت ہو گئے، وہ میری سی ڈی موجود ہے، نیٹ بھی موجود ہے.
انہوں نے کہا بار بار گھمن گھمن. میں نے کہا جی میں اعلان کرتا ہوں 10 من لکڑ کو آگ لگائیں, سیالوی بھی اس آگ میں کودے گا, گھمن بھی کودے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور آج میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں ابو ایوب قادری اگر تو حلال کی اولاد ہے, تجھے سیالوی چیلنج کر رہا ہے. آنے سے پہلے میں نے قبلہ سید پیر طریقت راہبر سید ہمارے اہل سنت کی شان آن سید ریاض الحسن شاہ صاحب سے آتے ہوئے میں نے بات کی کہ میں آپ کی سرپرستی میں اعلان کر دوں. کہا کر دیں. انہوں نے فرمایا جی میں مرضی انجے ہی کر دے. تو میں انجی پہ کر داں کہ ابو ایوب قادری میری طرف سے میں اعلان کر کے جا رہا ہوں سید ریاض الحسن شاہ صاحب سرپرستی کریں گے. تم اپنا بندہ دو, جگہ مقرر کرتے ہیں تو میرا چن آ 10 من لکڑ نو اگ لینے. جب میں اپنے پیو دا پتر ہوں تو میں بچ کچھ سمجھا, تو اپنے پیو دا پتر ہوں تو کود. ابھی تمام حضرات تشریف رکھیں, ابھی نماز اثر ادا کی جائے گی, اس کے بعد باقی پروگرام کا سلسلہ جاری.